یہ غازی یہ تیرے پراسرار بندے جنہیں تو نے بخشا ہے ذوق خدائی، دو نیم ان کی ٹھوکر سے صحرا و دریا، سمٹ کر پہاڑ ان کی ہیبت سے رائی۔ آج ہم آپ کے پاس کچھ پراسرار غازیوں کے بارے میں بات کرنے کے لیے آئے ہیں۔ یہ وہ غیر معمولی ہستیاں جنہوں نے تاریخ کے رخ تبدیل کر دیے، جنہوں نے دریاؤں کے رخ موڑ دیے، پہاڑ جن کی ہیبت سے رائی ہوئے، دشت تو دشت دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے، بحر ظلمات میں دوڑا دیے گھوڑے ہم نے۔ یہ وہ غیر معمولی ہستیاں ہیں، غیر معمولی وجود ہیں جو تاریخ اسلام میں ہیروز، تاریخ اسلام میں چمکتے دمکتے ستاروں کا درجہ رکھتی ہیں، مگر یہ غیر معمولی پراسرار لوگ ہیں۔ ان کی ظاہری اور باطنی قوتیں کیا تھیں کہ انہوں نے وہ کارنامے انجام دیے کہ آج عقلیں حیران ہوتی ہیں۔ اگر ہم فوجی نقطہ نظر سے دیکھیں تو یہ انسانی عقل ماننے کو تیار کہ عرب کے ریگزاروں سے نکلنے کے بعد 3 سال کے عرصے کے اندر عراق اور شام، رومن اور پرشین امپائرز کو شکست دے کر یہ علاقے سلطنت اسلامیہ میں داخل کرا لیے جائیں۔ یہ تمام کارنامے جس وجود نے کہ میں ایک اونٹ کی طرح ایک بستر پر جان دے رہا ہوں، مجھے سخت شرمندگی ہے کہ میں میدان جنگ میں شہید نہیں ہو سکا، اور اللہ قیامت تک کبھی کسی بزدل کو سکون اور اطمینان نہ دے۔ افسوس یہ اس مجاہد کا ہے، یہ وہ اپنے آپ پر شرمساری کر رہے ہیں جن کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سیف اللہ کا لقب دیا۔ جسم کا کوئی وجود کا حصہ ایسا نہیں تھا جس پر تیر، تلوار، نیزہ یا خنجر کے نشانات نہ بنے ہوئے ہوں، جنہوں نے 300 سے زائد جنگوں میں حصہ لیا اور کسی جنگ میں شکست نہیں کھائی، جو صرف ان کے نام سے پرشین اور رومن امپائرز پر دہشت طاری ہو جایا کرتی تھی۔ ان کی زوجہ، ان کی بیوی نے ان کو تسلی دی، خالد آپ شرمساری نہ کریں، آپ کو جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سیف اللہ کا لقب دے دیا تھا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اب یہ سیف اللہ، یہ اللہ کی تلوار میدان جنگ میں کسی کافر کے ہاتھوں نہیں کاٹی جا سکتی۔ آپ نے شہید نہیں ہونا تھا، آپ کے لیے یہی تقدیر رسول اللہ نے لکھ دی تھی جب آپ کو یہ خطاب دے دیا گیا تھا، آپ سے جو کام لینا تھا وہ لے لیا گیا۔ خالد ابن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ صرف عالم اسلام کے نہیں، انسانیت کی تاریخ میں ان سے بڑا اسٹریٹجسٹ، ملٹری پلانر، جنرل، ٹیکٹیشین اور وارفیئر میں، جنگی حکمت عملی میں نئی تاریخ مرتب کرنے والا غازی پیدا نہیں ہوا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب سیدنا خالد کے انتقال کی خبر شام سے مدینہ پہنچتی ہے اور مدینہ میں کوہرام مچ جاتا ہے تو سیدنا عمر پہلے تو لوگوں کو منع کرنے کی کوشش کرتے ہیں کیونکہ آپ کو اونچی آواز میں ماتم پسند نہیں، لیکن جب معلوم ہوتا ہے کہ یہ سیدنا خالد ابن ولید یا ابو سلیمان کے مرنے کی خبر ہے تو پھر سیدنا عمر بھی خاموش ہو جاتے ہیں اور اہل مدینہ سے کہتے ہیں کہ آج جو آنکھ رونا چاہتی ہے رو لے، جو کچھ کہنا چاہتا ہے کہہ لے، کیونکہ یہ جو کہیں گے سچ کہیں گے۔ لوگوں کو بار بار ابو سلیمان، جو ان کی سیدنا خالد ابن ولید کی کنیت تھی، ابو سلیمان جیسے لوگوں پر رونے کا موقع نہیں ملے گا۔ اگر ظاہری تعارف دیکھیں تو سیدنا خالد ابن ولید قریش کے قبیلے سے تعلق رکھتے تھے، پیدائشی جنگجو، اور ان کے قبیلے کا کام ہی جنگ کرنا تھا۔ ان کے والد الولید نے ان کو تمام جنگی حکمت عملی، تیر اندازی، گھوڑ سواری، نیزہ بازی، تلوار زنی، دشمن پہ کس طرح ایمبوش کیا جاتا ہے، کمین کیسے لگائی جاتی ہے، اس کو تعاقب کیسے کیا جاتا ہے، یہ تمام معاملات سکھائے۔ لیکن یہ معاملات تو عربوں میں عام رواج تھا، ہر عرب جنگجو یہ سارے علوم سیکھتا تھا۔ تو وہ کیا راز تھا کہ ایک قریش کا ایک جنگجو اس قدر بابرکت ہو گیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو سیف اللہ کا لقب دیا اور انہوں نے رومن اور پرشین امپائرز کے پرخچے اڑا دیے 3 سال کے مختصر عرصے میں۔ جہاں سیدنا خالد ابن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جنگی حکمت عملی بلا شک و شبہ اس سے بہتر حکمت عملی ڈیولپ نہیں کی جا سکتی تھی میدان جنگ میں، اس کا ایک اور پہلو بھی تھا۔ ایک مرتبہ حج کے موقع پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بال ترشوائے تو سیدنا خالد ابن ولید نے بال اٹھا لیا۔ رسول اللہ نے پوچھا ان سے، خالد کس لیے؟ فرماتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ بال، آپ کے بال مبارک میرے پاس رہیں گے، ان کی برکت سے انشاءاللہ میں ہر جنگ میں فتح پاؤں گا۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہاں یہ بال بھی تمہارے پاس رہیں گے، میری دعا بھی تمہارے پاس رہے گی اور انشاءاللہ ہر جنگ میں تم فتح پاؤ گے۔ یہ اتنا خوبصورت امتزاج تھا کہ جو ایک مجاہد کو، ایک جنگجو کو، جو روحانی طور پہ تائید دے دی گئی اللہ کے رسول سے، اور جیسے ان کی بیوی نے بستر مرگ پر ان کو کہا تھا کہ خالد جب سے رسول اللہ نے تم کو سیف اللہ کا خطاب دے دیا
اب تمہاری شہادت تمہارے نصیب نہیں ہے، اللہ کی تلوار کسی کافر سے نہیں کٹ سکتی۔ ہم خالد ابن ولید کے ان واقعات کو، ان کی تاریخ کو اور ان حیرت انگیز کارناموں کو جن پر عقل حیران ہو جاتی ہے، ناقابل یقین لگتے ہیں، تھوڑا سا آپ کے سامنے پیش کرنے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ۔ مسلمانوں کو میدان جنگ میں سب سے پہلا تعارف سیدنا خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اس وقت ہوا جب غزوہ احد میں خالد بن ولید کفار کی طرف سے لڑنے کے لیے آئے۔ اس وقت آپ ایمان نہیں لائے تھے اور کفار کے ریزرو گھوڑ سوار دستے کے سربراہ تھے، کمانڈر تھے، اور غزوہ احد میں وہ خاص ترکیب آپ کو یاد ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 50 تیر انداز اس پہاڑی کے اوپر بٹھا دیے اور ان کو حکم دیا کہ جو مرضی نتیجہ جنگ کا نکلے آپ نے یہ 50 تیر انداز اپنی جگہ نہیں چھوڑیں گے۔ یہ 50 تیر انداز حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا خالد ابن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اس وقت آپ ایمان نہیں لائے لیکن ان کے اس دستے کو دیکھ کر ہی متعین فرمائے تھے کہ جو مسلمانوں پر ایک فلینکنگ اٹیک کر سکتے تھے غزوہ احد کے دوران۔ غزوہ احد میں جب شروع میں مسلمانوں کو کامیابی نصیب ہوئی اور مسلمان دشمنوں کو پیچھے ہٹانے میں کامیاب ہوئے، اس کے بعد وہ غنیمت کا معاملہ شروع ہوا اور وہ سارا واقعہ کہ وہ 50 تیر اندازوں سے اکثر سے حکم عدولی ہوئی اور انہوں نے یہ دیکھا کہ جب جنگ مسلمانوں کے حق میں پلٹ چکی ہے وہ اتر کر نیچے آئے اور انہوں نے اپنا مورچہ چھوڑ دیا، اپنا بیٹل سٹیشن چھوڑ دیا، وہ فلینک خالی کر دیا کہ جس سے کفار کی کیولری کو، جس کی قیادت سیدنا خالد کر رہے تھے، موقع مل گیا کہ مسلمانوں کو فلینک سے حملہ کر سکے۔ یہ مسلمانوں کے لیے بڑی شدید چوٹ تھی۔ حضرت خالد بن ولید چونکہ بنیادی طور پر ایک جنرل تھے، بنیادی طور پر جنگی حکمت عملی اور حربی حکمت عملی کی جڑ ان کے وجود میں، ان کے رگ رگ میں سمائی ہوئی تھی۔ آپ نے دور سے جب یہ دیکھا کہ چٹان کے اوپر، پہاڑی کے اوپر موجود مسلمانوں نے اپنے مورچے چھوڑ دیے ہیں، تو ان کو بہت خوبصورت موقع مل گیا کہ اس پہاڑ کے پرلی طرف سے فلینکنگ اٹیک ان مسلمانوں پر کریں جو غنیمت جمع کرنے میں لگے ہوئے تھے۔ اس جنگ کے نتیجے میں شدید نقصان پہنچا مسلمانوں کو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دندان مبارک شہید ہوئے، آپ احد کی پہاڑی کی طرف مسلمانوں کو وڈرا کرنا پڑا۔ حضرت حمزہ شہید ہوئے۔ حضرت حمزہ نے اپنے آپ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور اس خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دستے کے بیچ میں ڈال دیا اور چٹان بن کر کھڑے ہوئے اس اٹیک کو روکنے کے لیے جو خالد کی کیولری، خالد کے جو دستے سے، گھوڑ سوار دستوں کی طرف سے جو حملہ آ رہا تھا، اور مسلمانوں کو اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو موقع دیا کہ آپ محفوظ مقام پہاڑی کے اوپر، احد کی پہاڑی پر جا سکیں۔ یہ پہلا تعارف تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو سیدنا خالد بہت پسند تھے۔ جب سیدنا خالد کی تعریف حضور کے سامنے کی جاتی تھی تو حضور فرمایا کرتے تھے کہ یہ خصوصیات جس شخص میں ہوں گی تو انشاءاللہ قریب وہ اسلام قبول کر لے گا۔ جس طرح حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں بھی حضور نے دعا فرمائی تھی، خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آپ کی خواہش تھی، کیونکہ ان صلاحیتوں کا مجاہد، ان صلاحیتوں کے جنگجو اور جانباز۔ اور جب یہی ہوا کہ احد کے بعد کچھ عرصے کے بعد حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ 2-3 صحابہ کے ساتھ، 2-3 جو اس وقت کافر تھے ان کے ساتھ، اور بڑے اعلیٰ نسب کے لوگ، اعلیٰ نسب کے لوگ جب حضور کے پاس تشریف لائے اور اسلام قبول کیا تو حضور نے بہت خوشی سے اعلان فرمایا کہ لوگوں، مکہ نے اپنے جگر گوشے تمہارے دامن میں ڈال دیے ہیں۔ یعنی یہ وہ وقت تھا کہ اب ماشاءاللہ مسلمانوں کے پاس خالد ابن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن کر اس قوت اور طاقت کے ساتھ حاضر ہوتے کہ جو اللہ تعالیٰ نے اس وجود میں ڈالی تھی، اور وہ فیض ان کو ملنا شروع ہوا کہ جس کے بعد یہ سیف اللہ بننے کی طرف چلے۔ خالد بن ولید نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ جو غلطیاں اور کوتاہیاں اور گناہ مجھ سے پہلے ہوئی ہیں ان کی مغفرت میں طلب کرتا ہوں اللہ سے۔ حضور نے بشارت دی تمہارے سارے پچھلے گناہ معاف کر دیے گئے ہیں، اور اب انشاءاللہ اس کے بعد سیدنا خالد نے عہد کیا کہ اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ہمرکابی میں یہ تلوار ان کی بے نیام ہوگی جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت میں اور اس دین کی سربلندی کے لیے، اور اس میں کوئی شبے کی بات نہیں ہے کہ انہوں نے اس کا حق ادا کر دیا۔ سب سے پہلے جو مارکے سیدنا خالد بن ولید نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اجازت سے اور حکم سے کیے، اس میں غزوہ جنگ موتا بھی تھی۔ جنگ موتا کے بارے میں بڑا خوبصورت واقعہ آتا ہے کہ حضرت زید بن حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب قیادت فرماتے ہیں اس لشکر کی جو جاتا ہے مقابلے کے لیے، تو حضور نے پہلی بشارت دے دی تھی، فرمایا کہ اگر زید شہید ہو جائیں تو جعفر ان کے علم سنبھال لیں، قیادت سنبھال لیں، اور جعفر شہید ہو جائیں تو اس کے بعد کوئی دوسرے ان کی قیادت سنبھال لیں اسلامی لشکر کی۔ اور جس وقت اسلامی لشکر دشمن سے متصادم تھا
جنگ موتا کے بعد یہ بات محکم ہو گئی بالکل کہ سیدنا خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلامی لشکر کے کمانڈروں کے طور پر ابھر رہے ہیں، ان کو متعین کر دیا گیا۔ فتح مکہ کے موقع پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب لشکر لے کے مکہ کی طرف چلے اور تمام صحابہ آپ کے ہمرکابی میں تھے، تو سیدنا خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی دستہ دیا گیا، اور 9 اطراف سے جب مسلمان مکہ میں داخل ہوئے تو 8 اطراف میں جس طرف سے باقی مسلمان فوجیں داخل ہوئی کوئی مزاحمت نہیں ہوئی، کوئی جھڑپ نہیں ہوئی، لیکن سیدنا خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف سے جو دستہ شامل آیا اس کی ایک جھڑپ ہوئی، کچھ کافر مارے گئے، اور پھر ماشاءاللہ جس فاتحانہ شان سے آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے سے گزرے ہیں، اپنی ذرہ میں، اپنے آرمر میں، اپنے بیٹل گیئر میں، اپنی تلوار پر ہاتھ رکھ کے، تو حضور نے صحابہ سے پوچھا یہ کون ہے؟ صحابہ نے بڑے پیار سے فرمایا کہ خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور پھر حضور نے ان کو بشارت دی سیف اللہ۔ ماشاءاللہ یہ اتنی محکم بشارت ہو چکی تھی کہ خالد ابن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یقین ہو چکا تھا کہ انشاءاللہ یہ اللہ کی تلوار اب کسی میدان میں شکست نہیں کھائے گی، اور یہ اس غیر معمولی کانفیڈنس کا باعث تھی جس کے واقعات ہم آگے سنائیں گے آپ کو، جو عقل حیران کر دینے والا جرت، دلیری، شجاعت، جس کو ظاہراً جنون کی حد تک کہا جا سکتا ہے، لیکن اس کی وجہ صرف وہ بشارت تھی جو رسول اللہ کی طرف سے ملی تھی۔ دیکھیے سیدنا خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں ایک غیر معمولی بات نوٹ کرنے کی، آپ کے پوٹینشل کو، آپ کی جانبازی کو، آپ کی دلیری کو، آپ کی خود اعتمادی کو، اور آپ کی اس آزاد طبیعت کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم بہت پسند فرماتے تھے اور اس کو پیٹرنائز کرتے تھے، یعنی ان غلطیوں پر جن پر کسی اور صحابی کو سخت سرزنش کی جاتی ہو، سیدنا خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے درگزر کر لیا جاتا ہے۔ فتح مکہ کے موقع پر جب جھڑپ ہوئی، کیونکہ حضور نے منع فرمایا تھا کہ کوئی جھڑپ نہیں کرنی، اس کے باوجود بھی جب جھڑپ ہوئی اور سیدنا خالد سے سوال کیا گیا تو انہوں نے فرمایا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انہوں نے ہم پر پہلے حملہ کیا تھا، ہمیں مجبور کیا، تو حضور نے بات کو بہت پیار سے ٹال دیا، اچھا جو ہوا سو ہوا، سیدنا خالد سے کوئی سرزنش نہیں کی گئی۔ اسی طرح ایک موقع اور بھی آیا بعد میں کہ جب سیدنا خالد کی تلوار سے کچھ ایسے لوگ قتل ہو گئے جن کے بارے میں شک تھا کہ شاید وہ مسلمان ہیں یا نہیں ہیں، جب اس کی اطلاع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پہنچی تو آپ کو بہت دکھ ہوا، لیکن سیدنا خالد کو آپ نے کچھ نہیں فرمایا، اور جو لوگ قتل ہوئے تھے ان کو دیت عطا کر دی گئی، ان کو اس کے پیسے بھجوا دیے گئے۔ سیدنا خالد کو بہت کیئرفلی ہینڈل کرنا پڑتا تھا اس سارے معاملات کو۔ ظاہر ہے وہ شخص جو اتنا آزاد ہو، دلیر ہو، شجاع ہو اور اپنی ایک رائے رکھتا ہو، اور پھر اس کو یہ اعتماد ہو کہ اللہ کے رسول اس سے اتنی محبت اور اعتبار کرتے ہیں، تو وہ کسی اور کے قابو میں آنے والے بھی نہیں تھے۔ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بعد میں بہت احتیاط سے ان کو ہینڈل کرنا پڑا۔ سیدنا عمر کیونکہ ان کے دوست تھے، تقریباً ہم عمر تھے، تو آپس میں ان کے ساتھ ان کی بحث مباحثے چلتے تھے، لیکن یہ دوستوں کے تعلقات تھے آپس میں، اس کے باوجود آپس میں ادب، رسپیکٹ، محبت اور پیار ان کا بے انتہا۔ فتح مکہ کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر غزوے میں سیدنا خالد آپ کے ہمراہ تھے۔ غزوہ حنین کے موقع پر جس کا ذکر قرآن میں بھی آتا ہے کہ جب مسلمان ایک کثیر تعداد کے ساتھ آگے بڑھتے ہیں اور پہاڑوں کے پیچھے سے دشمن مسلمانوں پر تیروں کی بارش کرتا ہے اور شدید نقصان مسلمانوں کو اٹھانا پڑتا ہے، اور ایک موقع تو ایسا آتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم چند صحابہ کے ساتھ بالکل تنہا رہ جاتے ہیں، اور پھر مسلمانوں کو پکار کر بلاتے ہیں اپنی طرف، اور مسلمان ری گروپ کرتے ہیں، دوبارہ ری آرگنائز کرتے ہیں اور کاؤنٹر اٹیک کرتے ہیں، اور اللہ پھر مسلمانوں کو فتح دیتا ہے۔ اس جنگ میں خالد ابن ولید بہت بے جگری سے لڑے اور بہت زخمی ہوئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بہت عرصے تک آپ کی عیادت فرماتے رہے، آپ کے لیے دعائیں خیر کرتے رہے، اور خالد ابن ولید حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خاص شفقت سیدنا خالد پر رہی۔ اس کے بعد غزوہ تبوک میں بھی سیدنا خالد ابن ولید حضور کے ساتھ تبوک کی مہم پر گئے۔ اگین اس مہم کا ذکر بھی قرآن پاک میں آتا ہے، اور تبوک سے حضور نے ایک چھوٹی سی ڈٹیچمنٹ، ایک چھوٹا سا دستہ جو 2 ملت الجندل کی طرف بھی روانہ کیا شام میں، اور سیدنا خالد کو اس طرف بھیجا گیا، اور اس وقت انہوں نے وہاں جا کے معاہدے کیے، اور سارے معاملے میں اس ساری کیمپین کی قیادت سیدنا خالد کے پاس تھی جو 2 ملت الجندل اور شام کی طرف گیا تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پردہ فرمانے کے بعد جو سب سے پہلی بڑی اور خونریز جنگیں سیدنا خالد کو لڑنی پڑی، وہ سیدنا ابوبکر صدیق نے آپ کو سلیکٹ کیا اللہ کی تلوار کو فتنہ ارتداد کو دبانے کے لیے۔ بہت سے قبائل ایسے تھے جو مرتد ہو گئے، بہت سے قبائل تھے جنہوں نے زکوٰۃ دینے سے انکار کیا، اور ان تمام کی سرکوبی کے لیے جس کمانڈر ان چیف، جس شہ سوار کا انتخاب کیا گیا وہ سیدنا خالد ابن ولید تھی، اور خالد ابن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انتہائی دلیری اور شجاعت کے ساتھ
ان مہموں کو سر کیا اور فتنہ ارتداد کو ختم کرنے والی تلوار سیدنا خالد کی۔ ان تمام کامیابیوں سے سیدنا خالد بن ولید کو اتنا اعتماد ہو گیا تھا اللہ کے اس کرم اور فضل پر جو ان کے اوپر سیف اللہ کے ہونے کی وجہ سے کیا جا رہا تھا، اور وہ مہر ثبت کر دی گئی تھی کہ یہ تلوار اب میدان جنگ میں کبھی نہیں ٹوٹے گی، کہ اس سے اندازہ کیجئے کہ جب ایران کے بادشاہ کو انہوں نے خط لکھا اور بڑے کانفیڈنس سے اس کو کہتے ہیں، جب ایرانین کیمپین پہ پرشین کیمپین پہ گئے، اس کو خط لکھ کے کہتے ہیں کہ یا تو اسلام قبول کر لو، یا تم ہمارے سرنگی ہو جاؤ، جزیہ دو، یا پھر فرماتے ہیں کہ تم کو پتہ نہیں ہے کہ کیا چیز تمہارے پاس آنے والی ہے اور کیا چیز تم سے ٹکرائے گی آ کے، اور جو لوگ میں لے کر آ رہا ہوں تمہاری طرف وہ موت کو اس سے زیادہ عزیز رکھتے ہیں جتنے عزیز تم زندگی کو رکھتے ہو۔ اسی طرح جب ایک رومن بادشاہ کو، رومن سپہ سالار کو آپ نے خط لکھا، جو کہ بہت قلعوں میں بند کر لیا تھا اس نے اپنے آپ کو، تو بہت کانفیڈنس اور اعتماد سے اس کو لکھتے ہیں کہ اگر تم بادلوں میں بھی چھپ جاؤ جا کے تو اللہ یا تو ہمیں بادلوں میں پہنچا دے گا یا تمہیں اتار کر نیچے ہمارے لیول پر لے آئے گا، پھر ہم تمہارے میدان جنگ میں تمہارا صفایا کریں۔ ان کا غیر معمولی اعتماد، ہم اس کی چند مثالیں صرف آپ کو دیں گے۔ میدان جنگ میں سیدنا خالد بن ولید کو ان کے نعرے سے پہچانا جاتا تھا۔ ان کا جو جنگی نعرہ تھا وہ یہ تھا کہ میں ایک غیرت مند جنگجو ہوں، میں اللہ کی تلوار ہوں، میں خالد بن ولید ہوں۔ یہ اعتماد ان کا جو دشمن پہ دہشت طاری کر دیا کرتا تھا۔ اسی طرح ایک واقعے میں ایک رومن جاسوس، ایک رومن قاصد آتا ہے ان کے پاس اور سیدنا خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کوشش کرتا ہے ان کو جھوٹ بول کے، دھوکہ دے کے ایک پھندے میں پھنسانے کی، ایک پلان پیش کرتا ہے جو کہ جھوٹا ہوتا ہے۔ خالد بن ولید صرف اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر دیکھتے ہیں اور پوچھتے ہیں کیا تم سچ کہہ رہے ہو، اور اس شخص کی روح فنا ہو جاتی ہے۔ جب مرتدین کی سرکوبی ہو گئی تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نگاہ ایران کی طرف پڑی، عراق کی طرف پڑی، اور آپ نے اس مہم کے لیے سیدنا خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سلیکٹ کیا۔ مسلمانوں کو یہ بشارت پہلے مل چکی تھی کہ مسلمان پرشین اور رومن امپائرز کو کیپچر کریں گے۔ آپ کو سراقہ والی حدیث یاد ہوگی کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت فرما رہے تھے اور ہجرت فرماتے سیدنا ابو بکر صدیق کے ساتھ جو پیچھے سے ان کو گرفتار کرنے کے لیے سراقہ اپنے گھوڑے پر آئے تھے، تو سراقہ کو حضور نے بشارت دی تھی کہ سراقہ تمہارا کیا حال ہوگا جب کسرا کے کنگن تمہارے ہاتھوں میں ہوں گے، جب ایرانی بادشاہ کے کنگن تو پہنے ہوگے، اور سیدنا ابو بکر صدیق شاہد تھے اس بشارت کے۔ تو جب آپ کو خلافت دی گئی، جب سیدنا ابو بکر صدیق کی خلافت ہوئی، تو سب سے پہلی مہم جو جزیرت العرب سے باہر آپ نے لانچ کی وہ کسرا کے خلاف تھی، کسرا کے کنگنوں کے خلاف تھی کہ جو آنے تھے اور سراقہ کے ہاتھ میں پہننے تھے، اور اس کے لیے جس تلوار کو منتخب کیا گیا وہ سیدنا خالد بن ولید۔ دیکھیں، اس سے پہلے کہ ہم حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ملٹری کیمپینز کے بارے میں بات کریں، ان کی ملٹری اسٹریٹجی اور ٹیکٹکس کے بارے میں بات کریں، تھوڑا سا ہم سائیکولوجیکل ڈائمنشن پہ بات کریں۔ جو ان کو اعتماد تھا، جو کانفیڈنس تھا، وہ کچھ سائیکولوجیکل اور اسپریچول باتوں کی وجہ سے تھا، اپنی ملٹری پلاننگ کی وجہ سے نہیں۔ یہ بات جیسے ہم پہلے کر چکے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہجرت کے موقع پر بشارت دے دی تھی مسلمانوں کو کہ ایران اور روم مسلمان فتح کر لیں گے۔ یہ بشارت جب آپ کو پہلے دے دی جائے کہ ایران تو آپ نے فتح ہر حال میں کرنا ہی ہے، نتیجہ پہلے بتا دیا گیا ہے۔ اس کے بعد سیدنا خالد بن ولید کو سیف اللہ کا لقب دے دیا گیا، یعنی یہ وہ تلوار کی جو میدان جنگ میں ٹوٹ نہیں سکتی۔ اور پھر سیدنا خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور کے کچھ بوئے مبارک، کچھ بال، جس طرح پہلے ذکر ہوا، اپنی ٹوپی میں سی لیے، اور اپنے آہنی خود کے نیچے وہ ٹوپی آپ ہمیشہ پہنا کرتے تھے۔ جنگ یرموک میں آگے جس کا ہم ذکر کریں گے، ایک واقعہ ایسا آتا ہے کہ میدان جنگ میں حضرت خالد بن ولید لڑائی روک کر لاشوں کے بیچ میں سے کچھ تلاش کرنے لگے، اور پھر بلکہ وہاں سے پیچھے ہٹنا پڑا کیونکہ وہاں رومنز آ گئے۔ تو خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مسلمانوں کو ایک دستے کو جمع کیا، کاؤنٹر اٹیک کیا، اس جگہ سے رومنز کو ہٹایا اور تلاش کر کے اپنی ٹوپی اٹھائی۔ بعد میں لوگوں نے اعتراض بھی کیا کہ آپ نے ٹوپی کی خاطر کو جانیں ضائع کروا دی، تو فرماتے ہیں کہ یہ ٹوپی نہیں ہے، یہ میری طاقت کا سرچشمہ ہے، کیونکہ اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بال مبارک پروئے ہوئے میں۔ دیکھیے، حضرت خالد بن ولید کا یہی کانفیڈنس تھا، یا عام انٹلیکٹ میں اس کو اوور کانفیڈنس کہیں گے، کہ ایک مرتبہ جب ایرانی سپہ سالار کے ساتھ ان کی نیگوسیشنز ہو رہی تھی جنگ شروع ہونے سے پہلے، تو اس ایرانی سپہ سالار نے ان سے کہا کہ آپ ہم سے کیوں لڑتے ہیں، ہماری تلواروں میں تو ایسا زہر بجھا ہوا ہے، ایسا زہر لگا ہوا ہے کہ جو جسم کو بھی چھو جائے تو اس کو گلا کے خراب کر دے گا۔ تو سیدنا خالد بن ولید نے وہ زہر کی شیشی لی
اور یہ مشہور دعا پڑھی بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وہو السمیع العلیم، اور زہر پی گئے اور آپ کو کچھ نہیں ہوا، کیونکہ آپ کو یقین تھا کہ جو کام آپ سے لینا ہے وہ لیا جائے گا، جو اللہ کی تلوار ہے کافروں کے ہاتھ ٹوٹے گی نہیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ بال مبارک کی برکت جس کو آپ اپنے وجود کے ساتھ جوڑ کر رکھتے تھے۔ بہت آگے جا کے ایک مرتبہ سیدنا خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کو بڑی تکلیف اٹھانی پڑی کسی معاملے پہ، تو آپ نے اس کی دلیل بھی یہی دی کہ آج یہ تکلیف مجھے اس لیے ہوئی ہے کہ آج رسول اللہ کے بال میرے سر پہ نہیں۔ تو خود یہ بات بالکل واضح ہے کہ جہاں جنگی حکمت عملی اور پلاننگ وہ کرتے تھے، اس میں کانفیڈنس یا اوور کانفیڈنس یا ڈیئر ڈیول کانسیپٹ جو تھا وہ اس یقین اور اعتماد کی وجہ سے تھا جو ان کو روحانی طور پر دیا گیا تھا۔ یہ بہت امپورٹنٹ ایلیمنٹ ہے سمجھنے کے لیے کہ فزیکل ورلڈ میں، فزیکل پلاننگ میں، فزیکل اسٹریٹجی بلڈ کرنے میں جب اسپرچول کنٹینٹ شامل ہو جاتا ہے، جب روحانی کنٹینٹ شامل ہو جاتا ہے، تو وہ غیر معمولی قوتیں جنم لیتی ہیں کہ جو انسان کی عقلیں حیران ہوتی ہیں، انسانی طاقت سے باہر ہوتی ہیں، وہ ویسے کارنامے انجام دیے جاتے ہیں۔ اس کی سینکڑوں مثالیں اسلامی تاریخ میں، اور انشاءاللہ ان پروگراموں میں ہم آگے ان کو کور کرنے کی کوشش بھی کریں گے۔ سیدنا خالد بن ولید کی جو جنگی اسٹریٹجی جو وہ آن گراؤنڈ ڈپلوائے کرتے تھے وہ بڑی روتلس تھی۔ پہلی بات کہ وہ ہلکا ہاتھ رکھنے پہ تو یقین ہی نہیں رکھتے تھے، جب ان سے جھڑپ ہوتی تھی تو خریز ہوتی تھی۔ وہ اس معاملے میں پورا اعتماد، پورا یقین رکھتے تھے کہ یا تو نیگوسیشن اور بات چیت کے ذریعے معاملہ طے ہو جائے، جب تلوار نکالنی پڑے تو پھر زمین دشمنوں کے خون سے سرخ ہونی چاہیے۔ اور ایسے اتنے واقعات ہیں۔ ایک مرتبہ جب مشکل حالات تھے جنگ میں تو آپ نے اللہ سے وعدہ کیا کہ جتنے دشمن پکڑے جائیں گے ان کو اسی جگہ لا کر ذبح کریں گے، اور نتیجہ یہ ہوا کہ تمام دشمن جو میدان جنگ سے بھاگ کے کئی میل دور چلے گئے تھے، انہوں نے اپنے کیولری دستے ان کے پیچھے بھیج کر ان تمام دشمنوں کو واپس لائے، اور جس جگہ وعدہ کیا تھا کہ ان کو قتل کیا جائے گا، کیونکہ وعدہ آپ نے کیا تھا کہ میں دریا کو ان کے خون سے سرخ کر دوں گا، اور دریا کو پھر ان کے خون سے سرخ کیا گیا۔ یہ بھی عراق کیمپین میں ہوا۔ 70,000 لوگ سیدنا خالد بن ولید نے ایک جنگ میں قتل کیے۔ اسی طرح جنگ ذات سلاسل ایک بہت مشہور عراق کیمپین کی جنگ ہے جس میں ایرانیوں نے اپنے آپ کو زنجیروں سے باندھ لیا تھا، اور ایرانی ہاتھی اور ان کا آرمر اور ان کا اس زمانے کے سپر پاور کے جو تمام مال و اسباب ہوتے ہیں، لیکن بڑی بڑی فوجیں جو امپائرز کی تھی ان کی جو سب سے بڑی خامی یہ تھی کہ وہ چلنے میں بہت آہستہ تھی، بہت سست روی سے حرکت کرتی تھی۔ اور خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو غیر معمولی کارنامے ہوتے تھے وہ یہ کہ آپ اتنی تیز رفتاری سے مسلمان فوج حرکت کرتی تھی کہ اس کی صرف ایک مثال دینا کافی ہے کہ ایک مرتبہ ایک مسلمان کمانڈر نے سیدنا خالد بن ولید کو خط لکھا کہ میں دشمن کے ساتھ برسر پیکار ہوں، مجھے آپ کی مدد کی ضرورت ہے۔ سیدنا خالد بن ولید نے اسی قاصد کو خط دے کے بھیجا کہ جاؤ اس کمانڈر سے کہو کہ میں تمہاری مدد کے لیے پہنچ رہا ہوں۔ اور جب وہ قاصد بجلی کی رفتار سے پہنچا ہے واپس اس کمانڈر کے پاس، اور اس کمانڈر نے خط کھول کے پڑھا ہے اور سر اٹھایا ہے، تو افق پر خالد بن ولید کی فوج نظر آ رہی تھی۔ یعنی اس قاصد کے لٹرلی اس کی گرد بھی نہیں بیٹھی تھی اس کے گھوڑے کی کہ خالد موو کر چکے تھے۔ اگر آپ خالد کی فوج میں ہیں تو آرام آپ کے لیے نہیں ہے، اگر آپ سیدنا خالد کے کیولری میں ہیں، ان کے دستوں میں ہیں، تو آپ کا آرام صرف گھوڑے کی پشت پہ ہے۔ وہ آپ ایک گاؤں پر حملہ کرنے کے لیے جاتے، ایک شہر پہ حملہ کرنے کے لیے جاتے، دشمن اپنی فوجیں اس طرف لے کے جاتا، آپ رخ تبدیل کر کے اس شہر پہ حملہ کر دیتے جو خالی ہوتا۔ اور یہ ممکن ہی نہیں تھا دشمن کی فوجوں کے لیے اتنی ہائی موبیلٹی کے ساتھ جو ملٹری مینوورز ہو رہے ہیں ان کے ساتھ ان کا مقابلہ کر سکتا۔ دشمن اپنی فوجیں اس طرف لے کے جاتا، آپ رخ تبدیل کر کے اس شہر پہ حملہ کر دیتے جو خالی ہوتا۔ اور یہ ممکن ہی نہیں تھا دشمن کی فوجوں کے لیے اتنی ہائی موبیلٹی کے ساتھ جو ملٹری مینوورز ہو رہے ہیں ان کے ساتھ ان کا مقابلہ کر سکتا۔ آج کل کی جنگی حکمت عملی میں بھی جو موبائل کیولری ہے، جو مینووربلٹی ہے، یہ صلاحیت فوجوں میں کہ کتنی تیزی سے ایک فوج ایک جگہ سے حرکت کر کے دوسری جگہ جا سکتی ہے، فیصلہ کن قوت رکھتی ہے، فیصلہ کن طاقت رکھتی ہے۔ جیسے عرض کیا روتھلیسنس، جب جنگ میں جاتے تھے ایک دفعہ تو جب تک دشمن کو بالکل کچل نہیں دیتے تھے، کسی کو اس قابل نہیں چھوڑتے تھے کہ وہ دوسری فوج سے مل کر دوبارہ ان کے خلاف کوئی مزاحمت کر سکے۔ جاسوسوں کا نظام ایسا تھا کہ پورے عراق میں کوئی فوج دشمن کی کہیں حرکت کرتی تھی سیدنا خالد بن ولید کو اس کی اطلاع پہنچتی تھی۔ رسد کا نظام ایسا تھا کہ پورے ملک میں جہاں مسلمان فوج موو کرتی تھی رسد اور سپلائز کی کوئی کمی ان کے پاس نہیں رہتی تھی۔ یعنی لاجسٹکس، ان کی ایسپیناج، کاؤنٹر انٹیلیجنس، ان کی موبیلٹی، جو جنگی حکمت عملی ایران ڈپلوائے کرتے تھے ہمیشہ
اس قسم کی جنگی حکمت عملی سیدنا خالد کی طرف سے ڈپلوائے کی جاتی تھی جس سے ایرانی ناواقف تھے، نامانوس تھے. یعنی ایرانی عادی تھے اس بات کے کہ صف در صف فرنٹل اسالٹ کے ذریعے براہ راست فوجوں کے تصادم میں جنگیں کی جائیں، جبکہ سیدنا خالد ایمبوش کے ذریعے، گریلا ٹیکٹکس کے ذریعے، موبائل وارفیئر کے ذریعے، فلینکنگ اٹیکس کے ذریعے اور ڈسپشن کے ذریعے دشمن کو دھوکہ دے کے، اس کو کنفیوز کر کے، اس کو ڈس اورینٹ کر کے، اس کو تھکا کے اس کو ساتھ تصادم کیا کرتے تھے. یعنی جہاں تک ظاہری جنگی حکمت عملی کا بھی تعلق ہے وہ اتنی غیر معمولی تھی کہ سلطنت ایران نے، سلطنت فارس نے اپنے اعلیٰ ترین جرنیل آپ کے مقابلے پہ ایران کو بچانے کے لیے بھیجے، لیکن صرف چند ماہ کے عرصے میں پورا عراق سیدنا خالد نے تلوار کے زور پر فتح کر لیا. دیکھیں اس سے پہلے کہ ہم حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ملٹری کیمپینز کے بارے میں بات کریں، ان کی ملٹری اسٹریٹجی اور ٹیکٹکس کے بارے میں بات کریں، تھوڑا سا ہم سائیکولوجیکل ڈائمینشن پہ بات کریں گے. جو ان کو اعتماد تھا، جو کانفیڈنس تھا، وہ کچھ سائیکولوجیکل اور اسپریچول باتوں کی وجہ سے تھا، اپنی ملٹری پلاننگ کی وجہ سے نہیں. یہ بات جیسے ہم پہلے کر چکے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہجرت کے موقع پر بشارت دے دی تھی مسلمانوں کو کہ ایران اور روم مسلمان فتح کر لیں گے. یہ بشارت جب آپ کو پہلے دے دی جائے کہ ایران تو آپ نے فتح ہر حال میں کرنا ہی ہے، نتیجہ پہلے بتا دیا گیا. اس کے بعد سیدنا خالد بن ولید کو سیف اللہ کا لقب دے دیا گیا، یعنی یہ وہ تلوار کی جو میدان جنگ میں ٹوٹ نہیں سکتی. اور پھر سیدنا خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور کے کچھ بوئے مبارک، کچھ بال جس طرح پہلے ذکر ہوا، اپنی ٹوپی میں سی لیے اور اپنے آہنی خود کے نیچے وہ ٹوپی آپ ہمیشہ پہنا کرتے تھے. جنگ یرموک میں آگے جس کا ہم ذکر کریں گے، ایک واقعہ ایسا آتا ہے کہ میدان جنگ میں حضرت خالد بن ولید لڑائی روک کر لاشوں کے بیچ میں سے کچھ تلاش کرنے لگے، اور پھر بلکہ وہاں سے پیچھے ہٹنا پڑا کیونکہ وہاں رومنز آ گئے. تو خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مسلمانوں کے ایک دستے کو جمع کیا، کاؤنٹر اٹیک کیا، اس جگہ سے رومنز کو ہٹایا اور تلاش کر کے اپنی ٹوپی اٹھائی. بعد میں لوگوں نے اعتراض بھی کیا کہ آپ نے ٹوپی کی خاطر کو جانیں ضائع کروا دی، تو فرماتے ہیں کہ یہ ٹوپی نہیں ہے، یہ میری طاقت کا سرچشمہ ہے، کیونکہ اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بال مبارک پروئے ہوئے میں. دیکھیے حضرت خالد بن ولید کا یہی کانفیڈنس تھا، یا عام انٹلیکٹ میں اس کو اوور کانفیڈنس کہیں گے، کہ ایک مرتبہ جب ایرانی سپہ سالار کے ساتھ ان کی نیگوسیشنز ہو رہی تھی جنگ شروع ہونے سے پہلے، تو اس ایرانی سپہ سالار نے ان سے کہا کہ آپ ہم سے کیوں لڑتے ہیں، ہماری تلواروں میں تو ایسا زہر بجھا ہوا ہے، ایسا زہر لگا ہوا ہے کہ جو جسم کو بھی چھو جائے تو اس کو گلا کے خراب کر دے گا. تو سیدنا خالد بن ولید نے وہ زہر کی شیشی لی اور یہ مشہور دعا پڑھی، بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وهو السمیع العلیم، اور زہر پی گئے اور آپ کو کچھ نہیں ہوا، کیونکہ آپ کو یقین تھا کہ جو کام آپ سے لینا ہے وہ لیا جائے گا. جو اللہ کی تلوار ہے کافروں کے ہاتھ ٹوٹے گی نہیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وہ بال مبارک کی برکت جس کو آپ اپنے وجود کے ساتھ جوڑ کر رکھتے تھے. بہت آگے جا کے ایک مرتبہ سیدنا خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کو بڑی تکلیف اٹھانی پڑی کسی معاملے پہ، تو آپ نے اس کی دلیل بھی یہی دی کہ آج یہ تکلیف مجھے اس لیے ہوئی ہے کہ آج رسول اللہ کے بال میرے سر پہ نہیں. تو خود یہ بات بالکل واضح ہے کہ جہاں جنگی حکمت عملی اور پلاننگ وہ کرتے تھے، اس میں کانفیڈنس یا اوور کانفیڈنس یا ڈیئر ڈیول کانسیپٹ جو تھا وہ اس یقین اور اعتماد کی وجہ سے تھا جو ان کو روحانی طور پر دیا گیا تھا. یہ بہت امپورٹنٹ ایلیمنٹ ہے سمجھنے کے لیے کہ فزیکل ورلڈ میں، فزیکل پلاننگ میں، فزیکل اسٹریٹجی بلڈ کرنے میں جب اسپرچول کنٹینٹ شامل ہو جاتا ہے، جب روحانی کنٹینٹ شامل جنم لیتی ہیں کہ جو انسان کی عقلیں حیران ہوتی ہیں، انسانی طاقت سے باہر ہوتی ہیں، وہ ویسے کارنامے انجام دیے جاتے ہیں. اس کی سینکڑوں مثالیں اسلامی تاریخ میں، اور انشاءاللہ ان پروگراموں میں ہم آگے ان کو کور کرنے کی کوشش بھی کریں گے. سیدنا خالد بن ولید کی جو جنگی اسٹریٹجی جو وہ آن گراؤنڈ ڈپلوائے کرتے تھے وہ بڑی روٹلس تھی. پہلی بات کہ وہ ہلکا ہاتھ رکھنے پہ تو یقین ہی نہیں رکھتے تھے، جب ان سے جھڑپ ہوتی تھی تو خریز ہوتی تھی. وہ اس معاملے میں پورا اعتماد، پورا یقین رکھتے تھے کہ یا تو نیگوسیشن اور بات چیت کے ذریعے معاملہ طے ہو جائے، جب تلوار نکالنی پڑے تو پھر زمین دشمنوں کے خون سے سرخ ہونی چاہیے. اور ایسے اتنے واقعات ہیں. ایک مرتبہ جب مشکل حالات تھے جنگ میں تو آپ نے اللہ سے وعدہ کیا کہ جتنے دشمن پکڑے جائیں گے ان کو اسی جگہ لا کر ذبح کریں گے، اور نتیجہ یہ ہوا کہ تمام دشمن جو میدان جنگ سے بھاگ کے کئی کئی میل دور چلے گئے تھے
انہوں نے اپنے کیولری دستے ان کے پیچھے بھیج کر ان تمام دشمنوں کو واپس لائے اور جس جگہ وعدہ کیا تھا کہ ان کو قتل کیا جائے گا، کیونکہ وعدہ آپ نے کیا تھا کہ میں دریا کو ان کے خون سے سرخ کر دوں گا، اور دریا کو پھر ان کے خون سے سرخ کیا گیا۔ یہ بھی عراق کیمپین میں ہوا۔ 70,000 لوگ سیدنا خالد بن ولید نے ایک جنگ میں قتل کیے۔ اسی طرح جنگ ذات سلاسل ایک بہت مشہور عراق کیمپین کی جنگ ہے، جس میں ایرانیوں نے اپنے آپ کو زنجیروں سے باندھ لیا، اور ایرانی ہاتھی اور ان کا آرمر اور ان کا اس زمانے کے سپر پاور کے جو تمام مال و اسباب ہوتے ہیں۔ لیکن بڑی بڑی فوجیں جو امپائرز کی تھیں، ان کی جو سب سے بڑی خامی یہ تھی کہ وہ چلنے میں بہت آہستہ تھی، بہت سست روی سے حرکت کرتی تھی۔ اور خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو غیر معمولی کارنامے ہوتے تھے وہ یہ کہ آپ اتنی تیز رفتاری سے مسلمان فوج حرکت کرتی تھی کہ اس کی صرف ایک مثال دینا کافی ہے کہ ایک مرتبہ ایک مسلمان کمانڈر نے سیدنا خالد بن ولید کو خط لکھا کہ میں دشمن کے ساتھ برسر پیکار ہوں، مجھے آپ کی مدد کی ضرورت ہے۔ سیدنا خالد بن ولید نے اسی قاصد کو خط دے کے بھیجا کہ جاؤ اس کمانڈر سے کہو کہ میں تمہاری مدد کے لیے پہنچ رہا ہوں۔ اور جب وہ قاصد بجلی کی رفتار سے پہنچا ہے واپس اس کمانڈر کے پاس، اور اس کمانڈر نے خط کھول کے پڑھا ہے اور سر اٹھایا ہے، تو افق پر خالد بن ولید کی فوج نظر آ رہی تھی۔ یعنی اس قاصد کے لٹرلی اس کی گرد بھی نہیں بیٹھی تھی اس کے گھوڑے کی کہ خالد موو کر چکے تھے۔ اگر آپ خالد کی فوج میں ہیں تو آرام آپ کے لیے نہیں ہے، اگر آپ سیدنا خالد کے کیولری میں ہیں، ان کے دستوں میں ہیں، تو آپ کا آرام صرف گھوڑے کی پشت پہ ہے۔ وہ آپ ایک گاؤں پر حملہ کرنے کے لیے جاتے، ایک شہر پہ حملہ کرنے کے لیے جاتے، دشمن اپنی فوجیں اس طرف لے کے جاتا، آپ رخ تبدیل کر کے اس شہر پہ حملہ کر دیتے جو خالی ہوتا۔ اور یہ ممکن ہی نہیں تھا دشمن کی فوجوں کے لیے اتنی ہائی موبیلٹی کے ساتھ جو ملٹری مینوورز ہو رہے ہیں ان کے ساتھ ان کا مقابلہ کر سکتا۔ دشمن اپنی فوجیں اس طرف لے کے جاتا، آپ رخ تبدیل کر کے اس شہر پہ حملہ کر دیتے جو خالی ہوتا۔ اور یہ ممکن ہی نہیں تھا دشمن کی فوجوں کے لیے اتنی ہائی موبیلٹی کے ساتھ جو ملٹری مینوورز ہو رہے ہیں ان کے ساتھ ان کا مقابلہ کر سکتا۔ آج کل کی جنگی حکمت عملی میں بھی جو موبائل کیولری ہے، جو مینووربلٹی ہے، یہ صلاحیت فوجوں میں کہ کتنی تیزی سے ایک فوج ایک جگہ سے حرکت کر کے دوسری جگہ جا سکتی ہے، فیصلہ کن قوت رکھتی ہے، فیصلہ کن طاقت رکھتی ہے۔ جیسے عرض کیا، روتھلیسنس، جب جنگ میں جاتے تھے ایک دفعہ تو جب تک دشمن کو بالکل کچل نہیں دیتے تھے، کسی کو اس قابل نہیں چھوڑتے تھے کہ وہ دوسری فوج سے مل کر دوبارہ ان کے خلاف کوئی مزاحمت کر سکے۔ جاسوسوں کا نظام ایسا تھا کہ پورے عراق میں کوئی فوج دشمن کے کہیں حرکت کرتی تھی، سیدنا خالد بن ولید کو اس کی اطلاع پہنچتی تھی۔ رسد کا نظام ایسا تھا کہ پورے ملک میں جہاں مسلمان فوج موو کرتی تھی، رسد اور سپلائز کی کوئی کمی ان کے پاس نہیں رہتی تھی۔ یعنی لاجسٹکس، ان کی اسپیناج، کاؤنٹر انٹیلیجنس، ان کی موبیلٹی، جو جنگی حکمت عملی ایران ڈپلوائے کرتے تھے، ہمیشہ اس قسم کی جنگی حکمت عملی سیدنا خالد کی طرف سے ڈپلوائے کی جاتی تھی جس سے ایرانی ناواقف تھے، نامانوس تھے۔ یعنی ایرانی عادی تھے اس بات کے کہ صف در صف فرنٹل اسالٹ کے ذریعے براہ راست فوجوں کے تصادم میں جنگیں کی جائیں، جبکہ سیدنا خالد ایمبوش کے ذریعے، گریلا ٹیکٹکس کے ذریعے، موبائل وارفیئر کے ذریعے، فلینکنگ اٹیکس کے ذریعے اور ڈسپشن کے ذریعے دشمن کو دھوکہ دے کے، اس کو کنفیوز کر کے، اس کو ڈس اورینٹ کر کے، اس کو تھکا کے اس کے ساتھ تصادم کیا کرتے تھے۔ یعنی جہاں تک ظاہری جنگی حکمت عملی کا بھی تعلق ہے، وہ اتنی غیر معمولی تھی کہ سلطنت ایران نے، سلطنت فارس نے اپنے اعلیٰ ترین جرنیل آپ کے مقابلے پہ ایران کو بچانے کے لیے بھیجے، لیکن صرف چند ماہ کے عرصے میں پورا عراق سیدنا خالد نے تلوار کے زور پر فتح کر لیا۔ غیر معمولی خاص بات سیدنا خالد بن ولید کی طبیعت کی کہ آپ جان بوجھ کر خطرے مول لیتے تھے۔ یعنی دشمن سوچ نہیں سکتا تھا کہ کوئی شخص اس قسم کے خطرات لے سکتا ہے، اور اس کی توقع کے برخلاف غیر معمولی خطرات مول لے کر آپ ایسے ایسے کارنامے انجام دیتے تھے کہ جو ایلیمنٹ آف سرپرائز، یعنی دشمن کو حیران کر دینے والا ہوتا تھا، جو توقع نہیں کرتا تھا۔ اور یہ ایک بہت بڑا ایلیمنٹ تھا، ان کی بے جگری، ان کی دلیری، ان کی بے خوفی مثال بن گئی تھی۔ یہ لوگ خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ کی مثالیں دیا کرتے تھے کہ اگر دیوانگی کے حد تک دلیری دیکھنی ہے تو سیف اللہ کو دیکھو۔ اس کی ہم چند مثالیں آگے دیں گے آپ کو۔ جنگ یرموک کا ایک موقع آتا ہے۔ جنگ یرموک کے ایک موقع پہ جب 60,000 غسانی عیسائی، ایک ان کا لشکر، ایک ان کا گروہ مسلمانوں کو تنگ کر رہا تھا، تو سیدنا خالد نے اس کا حل پیش کیا مسلمانوں کی وار کونسل میں۔ تمام بڑے بڑے صحابہ، اس میں ابو عبیدہ ابن جراح بھی تھے، اس میں سیدنا خالد بھی تھے، اس کے اندر زرار بن اسوار بھی تھے، تمام بڑے بڑے صحابی موجود تھے۔ اور سیدنا خالد اس میں سلوشن یہ دیتے ہیں کہ کل ان 60,000 کو ڈسٹرب کرنے کے لیے، ان کو پریشان کرنے کے لیے، ان کو شکست دینے کے لیے میں براہ راست ان پر حملہ کروں گا 30 مجاہدوں کے ساتھ۔
آپ صرف اب یہ نوٹ کیجئے اور وہ محفل دیکھیے جس محفل میں یہ بیٹھ کے بات کر رہے ہیں. ظاہراً یہ جنون لگے گا کہ 60,000 کے لشکر پہ آپ فرما رہے ہیں کہ میں 30 مجاہدوں کے ساتھ حملہ کروں گا. اب اگلوں کا جواب سنیے جو اس سے زیادہ حیران کن ہے. پوری وار کونسل بیٹھ کے فیصلہ کرتی ہے خالد یہ پلاننگ آپ کی ٹھیک نہیں ہے. 30 آدمیوں کے ساتھ 60,000 پہ حملہ کرنا کوئی دانش مندی نہیں ہے. آپ 60 آدمی لے جائیں. آپ یقین کریں گے؟ اور اس کے بعد تاریخ نے دیکھا کہ خالد 59 مجاہدین کے ساتھ 60,000 کے لشکر پر ٹوٹ پڑتے ہیں اور ان کو ناکن چنے چپا دیتے ہیں. یہ غیر معمولی، امپاسبل، ناممکنات میں سے دلیری جو دنیا کا کوئی جرنیل، کوئی ملٹری کمانڈر، کوئی اسٹریٹیجک، کوئی ٹیکٹیشین، کوئی وار پلانر اور اینالسٹ جو ان باتوں کو سوچ نہیں سکتا، خالد اس کو کر گزرے ہیں. فراز کی جنگ جو کہ عراق کی آخری جنگ تھی، عراق کیمپین کی آخری بڑی جنگوں میں شامل ہوتی تھی. یہ وہ جنگ تھی کہ جب ایرانی امپائر کی حدیں رومن امپائر سے مل رہی تھی جس جگہ پہ جا کے، اور مسلمانوں کا تھریٹ جب کامن محسوس ہوا رومن اور پرشین امپائر کو، تو دونوں نے اپنی فوجیں اکٹھی کر دی. یہ پہلا موقع تھا فراز کی جنگ میں کہ رومن اور پرشین امپائر الائز بن کر، ایک دوسرے کے ساتھ الائز اور اتحادی بن کر مسلمانوں کے خلاف آئے. اور اللہ کے فضل سے سیدنا خالد نے ان دونوں کے کمبائنڈ لشکر کو ذبح کیا. اور ایک کمال کا کام جو اس کے بعد آپ نے کیا، یعنی یہاں پہ حضرت خالد بن ولید کی وہی بے خوف اور رسک ٹیکنگ اور دلیرانہ طبیعت کا پتہ لگتا ہے کہ اس جنگ سے فتح کے بعد جب مسلمان واپس ہیرا میں اپنے مرکز کی طرف آ رہے تھے تو حج کا موقع آ گیا. سیدنا خالد نے فیصلہ کیا کہ میں نے حج کرنا ہے. اب ظاہر ہے یہ رسک تھا کیونکہ مسلمان فوجیں ایک طرف عراق میں لڑ رہی تھیں، رومن اور پرشین امپائر سے برسر پیکار تھے، اور سیدنا ابو صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت مدینہ میں خلیفہ تھے، اور سیدنا ابو بکر سے آپ نے اجازت نہیں لی تھی. لیکن جیسے کہ رسک ٹیکر وہ تھے، سیدنا خالد نے پورے لشکر کو روانہ کیا ہیرا، اور بغیر کسی کو بتائے چند ساتھیوں کو ساتھ لے کر خاموشی سے دیوانہ وار منزلیں مارتے ہوئے حج کے موقع پر مکہ پہنچ گئے اور حج کیا. کسی کو بتایا نہیں، اپنے خیال میں بہت چھپ کے حج کیا تھا. اب یہاں پہ وہ کمال سیدنا ابو بکر صدیق کا بھی ہے کہ جب واپس حج کر کے یہ اپنے لشکر میں پہنچے ہیں تو لشکر کو پتہ نہیں چلا کہ خالد چند روز کے لیے غائب تھے. اتنی خاموشی سے گئے اور خاموشی سے آئے. لیکن جب اپنے لشکر میں پہنچے ہیں تو پیچھے سے ایک قاصد آتا ہے خلیفہ کا خط لے کر، اور اس خط میں بڑی پیار سے ایک ڈپٹ دی ہوئی تھی اور لکھا تھا آئندہ ایسا نہ کرنا. کہ خالد بن ولید جیسے شاہینوں کو قابو کرنا، ان کو سنبھالنا اور ان کو ہینڈل کرنا بھی کوئی آسان کام نہیں تھا. حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بہت درگزر کا معاملہ آپ کے ساتھ فرماتے تھے. اس صلاحیت کی وجہ سے، اس تلوار کی تیزی کی وجہ سے، اس جلال اور ہیبت کی وجہ سے کہ جو اللہ تعالیٰ نے حضور کی دعا سے سیدنا خالد کو دے دیا گیا تھا، اور جو رول ان سے لینا تھا، جو کام لینا تھا ان سے. اسی طرح جب خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس طرح کے بہت سارے کام ایسے کرتے تھے جس سے لوگوں کو بڑے اعتراض ہوتے تھے ان پہ، اور حضرت ابوبکر صدیق ہمیشہ لوگوں کی شکایتوں کو درگزر کر دیا کرتے تھے. بعض لوگوں نے شکایتیں بھی کی کہ سیدنا خالد کو معزول کر دیا جائے، تو سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جواب اس پہ یہی تھا کہ جس تلوار کو اللہ تعالیٰ نے دین کو بلند کرنے کے لیے نیام سے باہر نکالا، میں اس کو نیام کے اندر نہیں ڈال سکتا. خالد کی بہت سارے ایسے جس کو ڈسپلنری معاملات کہتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے معاف کیے جاتے تھے صرف اس لیے کہ ان کا جلال، ان کا جمال، ان کی شجاعت، ان کی دلیری اور ان کا کانفیڈنس اس طرح کا تھا. اور جتنی بڑی مہم درکار تھی، دیکھیے جتنا بڑا مشن ہوتا ہے، جتنی بڑے مہم ہوتی ہے، جتنا بڑا چیلنج ہوتا ہے، اتنا ہی جنونی اور اتنا ہی دیوانہ کمانڈر بھی چاہیے ہوتا ہے. یہی وہ فرق ہے عام کمانڈر میں اور ایک عظیم کمانڈر میں. یہی فرق ہے کہ عام جرنیل میں اور خالد ابن ولید میں، کہ خالد ابن ولید نہ صرف طبیعتاً ایک عشق اور دیوانگی کی حد تک اللہ اس کے رسول سے پیار کرنے والے تھے، بلکہ ان کو غیر معمولی طور پر روحانی تائید حاصل تھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے. اور تیسرا، وہ اس قدر دلیر اور پر اعتماد مجاہد تھے کہ وہ ذات کی جو ان کی خوبی اور خیر تھا، اس کو جب روحانی طور پر اور جنگی حکمت عملی کے لحاظ سے ان صلاحیتوں کے حساب سے وہ مدد مل گئی تمام، تو وہ پھر وہ سیف اللہ بنے، وہ خالد ابن ولید بنے جس نے تاریخ کا پانسا پلٹ کے رکھ دیا. عراق کی فتح کے بعد جب سیدنا ابوبکر صدیق کو خوشخبریاں پہنچی ہیں مدینے میں، تو آپ نے مدینے میں اعلان کروایا مدینے والوں کو کہ مبارک ہو، تمہارے شیر نے ایرانی شیروں کو زیر کر لیا، اور مائیں قیامت تک اب خالد جیسا بیٹا پیدا نہیں کر سکتی. یہ عراقی کیمپین کے بعد سیدنا ابوبکر صدیق نے سیدنا خالد کی خدمت میں جو پیارا تحفہ پیش کیا، اور حقیقت ہے کہ قیامت تک اب مائیں سیدنا خالد جیسا بیٹا پیدا نہیں کر سکتی. یہ وہ وقت تھا کہ جب حضرت ابوبکر صدیق نے ساتھ ساتھ شام کی طرف بھی مہمیں روانہ کر دی تھی.
ان دستوں کو حکم یہ تھا کہ صرف ریکنیسنس کریں، جا کے جاسوسی کریں، زیادہ آگے تک نہ جائیں، زیادہ حملے نہ کریں. لیکن جب حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کارناموں کی خبریں مسلمانوں کو پہنچنا شروع ہوئی تو قدرتی طور پر ان کمانڈروں کو بھی امید اور حوصلہ اور جوش چڑھا کہ ہم بھی شاید کوئی کارنامے انجام دیں. نتیجہ یہ ہوا کہ مسلمانوں کے وہ دستے جو شام میں گئے تھے وہ رومنز کے گھیرے میں آ گئے. شام اس وقت رومن بائزنٹائن امپائر کا صوبہ تھا. بائزنٹائن امپائر جس کا مرکز کانسٹنٹینوپل قسطنطنیہ، جس کی بشارت بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم دے چکے تھے لتفتحن القسطنطنیہ فنعم الامیر امیرھا فنعم الجیش ذالک الجیش، کہ قسطنطنیہ بھی لازماً فتح ہوگا اور جو فوج اس کو فتح کرے گی وہ جنتی ہے اور جو امیر اس کو فتح کرے گا وہ جنتی ہے. تو قدرتی طور پر مسلمانوں میں جس طرح کسرا کے تباہ ہونے کی خبر حضور دے چکے تھے اور مسلمانوں کو ایمان کی حد تک یقین تھا کہ ایران پر مسلمان قبضہ کریں گے، اسی طرح مسلمانوں کو ایمان کی حد تک یقین تھا کہ رومن امپائر کو بھی مسلمان کیپچر کریں گے. اور سیدنا ابوبکر صدیق نے اسی لیے دونوں طرف لشکر روانہ کیے تھے. خالد اس وقت عراق میں تھے اور عراق سے جب وہ مسلمان جو شام گئے تھے اور گھیرے میں آ گئے اور ان کو مدد کی ضرورت پڑی تو سیدنا ابوبکر صدیق نے ایک خط لکھا سیدنا خالد کو اور ان کو حکم دیا کہ فوراً ان مجاہدین کی مدد کے لیے عراق کا محاذ دوسرے صحابہ کے حوالے کریں. اور اب شام کی مہم سیدنا خالد کو دی جا رہی تھی. سیدنا خالد کو جب یہ خط پہنچتا ہے تو دوبارہ ایسا وہ کام کرتے ہیں جو تمام جنگی حکمت عملی کے تحت ناممکنات میں سے نہ کیا جا سکتا ہے، نہ ریکمینڈڈ ہے، اور نہ ہی کوئی ملٹری اسٹریٹجسٹ اس کو کرنے کا سوچ سکتا. عراق سے شام جانے کے دو راستے تھے. ایک راستے کے اوپر رومن قلعے بنے ہوئے تھے، وہ ذرا خطرناک ہوتا. دوسرا راستہ طویل تھا اور تیسرا راستہ ریگستان سے گزرتا تھا، لیکن وہ ایسا راستہ تھا کہ جس پہ کوئی فوج کوئی شخص گزر نہیں سکتا تھا کہ 5 دن بغیر پانی کے گرمی میں راستہ بھولنے کا اندیشہ، اور اگر راستہ بھول جائے تو موت یقینی. سیدنا خالد اس راستے سے صرف ایک گائیڈ کو ساتھ لے کر اپنی فوج کو لے کر نکلے ہیں اور غیر معمولی طور پر ایک ایسا کام کیا ہے جو اس سے پہلے عرب تاریخ میں، مصر کی تاریخ میں، شام کی تاریخ میں اور عراق کی تاریخ میں کبھی نہیں کیا گیا کہ اس ریگستان کو ایک فوج نے عبور کیا ہو جب موت یقینی تھی. تمام بھیجنے والے یہ جانتے تھے کہ خالد پار نہیں کر سکیں گے. خالد کی طبیعت کو ایمان کی حد تک یقین تھا کہ شام ان کے ہاتھ سے فتح ہوگا اور ان کو معلوم تھا کہ یہ ریگستان ان کا راستہ نہیں روک سکے گا. وہ جس وادی سے گزر کر گئے ہیں آج تک اس وادی کو سنیت العقاب کہا جاتا ہے. اور ایک واقعہ ہم یہاں بتانا چاہیں گے کہ کئی 100 سال کے بعد سیدنا خالد بن ولید کے انتقال کے جب عباسی خلافت تھی تو خلیفہ معتصم جب اس علاقے سے گزرا ہے تو اس کو کسی نے جھنڈا دکھایا ہے جو وہ ایک قلعے پہ لگا ہوا تھا اور اس کو بتایا گیا ہے کہ یہ وہ جھنڈا ہے جو خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے ہاتھ سے لگایا تھا. اور خلیفہ اس جگہ پہ اتر گیا، اس نے اس جھنڈے کو بوسہ دیا اور اپنی تمام فوج میں حکم جاری کر دیا کہ جو کوئی بھی اس علاقے سے گزرے گا اس جھنڈے کے احترام میں باادب ہو کے گزرے گا، پاپیادہ گزرے گا، سوار ہو کے نہیں جائے گا، کیونکہ اس جھنڈے پر ایک عقاب کا نشان بھی بنا ہوا تھا. اور سنا ہے یہ کہ یہ 18ویں صدی تک وہ جھنڈا سنیت العقاب میں لہراتا رہا. اس کے بعد جب مسلمانوں کا زوال آیا، مسلمان بکھر گئے تو وہ جھنڈا بھی اپنی جگہ سے ہٹ گیا. سنیت العقاب خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وہ شاندار کارنامہ تھا کہ جو تاریخ اسلامی میں، جنگی تاریخ میں اس کی مثال نہیں ملتی کہ جس طرح آپ عراق کی مہم سے شام کی طرف گئے. شام میں جو آپ نے کارنامے انجام دیے انشاءاللہ وہ بعد میں بات کریں گے. السلام علیکم. ہم سیدنا خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر اپنی گفتگو کو جاری رکھیں گے. اس سے پہلے کہ ہم ان کی شام کی کیمپینز پر بات کریں، ہم تھوڑا سا اس ماحول اور ان واقعات پہ بات کرنا چاہتے ہیں جس میں عالمی سطح پر یہ کیمپینز یا سیدنا خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فتوحات عمل پذیر ہو رہی تھیں. دیکھیے قرآن پاک میں سورہ روم میں غلبۃ الروم کے حوالے سے جو سورہ روم میں آیتیں آتی ہیں وہ پرشین اور رومن امپائرز کے آپس کے تصادم کے حوالے سے. قرآن پاک میں یہ لکھا ہوا ہے کہ رومیوں کی اور ایرانیوں کے آپس میں تصادم ہوتا ہے، اس کے نتیجے میں رومیوں کو شکست ہوتی ہے، لیکن کچھ عرصے کے بعد رومن دوبارہ اپنے آپ کو ری آرگنائز کر کے حملہ کریں گے. ایک پریڈکشن ہے، ایک پیشن گوئی ہے قرآن میں، اور اس وقت ایرانیوں کو شکست ہوگی اور مسلمان خوش ہو جائیں گے. قرآن پاک میں اس رومن اور پرشین امپائر کی آپس کی جنگوں کو، آپس کے تصادم کو، جو اس وقت کی دو سپر پاورز تھی اور کئی ہزار سال سے قائم تھی، یعنی دنیا کے جتنے بھی بڑے راستے تھے، دنیا کے جتنے بڑے بر اعظم تھے، مشرقی وسطیٰ تھا
اور یورپ اور مشرق کی طرف ایران سے لے کر خراسان اور ہند کی سرحد تک، یہ تمام علاقے ان دو بڑی ریاستوں میں تقسیم ہوئے ہوئے تھے۔ اور قرآن پاک میں خاص طور پر اس واقعے کا ذکر کرنے کا مقصد یہ تھا کہ مسلمان عالمی سطح پر ہونے والی تبدیلیوں، جیو اسٹریٹجی اور جیو پالیٹکس، اور گلوبل سپر پاور کانفرنٹیشن سناریو، یعنی جو دو عالمی طاقتیں آپس میں تصادم کرتی ہیں تو اس کے نتیجے میں کیا حالات اور واقعات جنم لیتے ہیں، مسلمانوں کے ایمان اور دین کا حصہ بنا دیا گیا قرآن میں ذکر کر کے کہ مسلمان اس کو مانیٹر کریں۔ دوسری طرف حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی بشارتیں عطا فرما دی تھیں۔ ایران کے خسرو پرویز نے، ایران کے بادشاہ نے جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نامہ مبارک حضور کا خط پھاڑ کے پھینکا تو اس وقت فرما دیا گیا تھا کہ چند عرصوں میں، کچھ عرصے میں اس کی ریاست بھی ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے گی۔ پھر حضرت سراقہ جب ہجرت کے راستے پہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور سیدنا ابوبکر صدیق کے پیچھے آئے تو اس وقت حضور نے حضرت سراقہ کو بشارت دی کہ کسرا کے کنگن تمہارے ہاتھوں میں دیکھے جائیں گے اور تمہارا اس وقت کیا حال ہوگا جو تم کسرا کے کنگن اپنے ہاتھوں میں پہنو گے۔ یہ بشارت بھی بالکل واضح تھی۔ پھر قسطنطنیہ کی حدیث جس میں قسطنطنیہ کی فتح ہونے کی بشارت آپ نے دی، اور اس طرح کے بہت سارے ایسے واقعات اور حالات تھے کہ مسلمانوں کو ایمان کی حد تک یقین تھا کہ کچھ عرصے میں مسلمان پرشین اور رومن امپائر سے ٹکرائیں گے بھی اور انشاءاللہ ان کو مغلوب بھی کر لیں گے۔ سیدنا ابوبکر صدیق کے دور میں پہلی مرتبہ، یعنی پہلے فتنہ ارتداد کو جب خاتمہ کیا گیا، جو مرتد ہو گئے تھے لوگ اور زکوٰۃ دینے سے جنہوں نے انکار کیا تھا، ان کی سرکوبی کے بعد جزیرہ نما عرب میں اسلام مکمل طور پر غالب ہو چکا تھا، مگر اس وقت تک مسلمانوں نے کوئی ملٹری ایکسپیڈیشن یا کیمپین عرب سے نکل کے جزیرہ نما عرب سے باہر جا کے پرشین اور رومن امپائر کے خلاف نہیں کی تھی، اور اس کے لیے غیر معمولی فراست، غیر معمولی تدبر اور غیر معمولی جرأت کی ضرورت تھی۔ اور ظاہر ہے پھر اس کام کے لیے اگر ایک ایکسپیڈیشن بھیجنا تھا ایک غیر ملک میں، ایک ایسی امپائر کے سامنے جو کئی ہزار سال سے کھڑی ہوئی تھی ایرانیوں کے مقابلے میں، تو اس کے لیے سیدنا خالد سے بہتر انتخاب کوئی نہیں ہو سکتا تھا، انہی کو انتخاب کیا گیا۔ اب ایک بات یہاں ذہن میں رکھنے کی ضرورت ہے، دیکھیے یہ ایک جنگی قانون کا بنیادی پہلو ہے کہ جب آپ ایک ملک کسی دوسرے ملک پر حملہ کرنے جاتا ہے، ایک تعرض کرتا ہے، ایک ایگریسو پالیسی ہوتی ہے، ایک انویژن ہوتی ہے، تو کم از کم جو فورس ریشو ہے وہ 5:1 یا 3:1 ہونا چاہیے کہ کم از کم آپ کی فوجیں 5 گنا زیادہ ہیں دشمن کی فوجوں سے یا 3 گنا زیادہ ہیں دشمن کی فوجوں سے، تاکہ اس کے دفاع کو روندنے کے بعد آپ کے پاس اتنا ریزرو ہو کہ آپ اس ملک پر قبضہ کر سکیں۔ دنیا کی تمام فوجیں اسی قانون پر عمل کرتی ہیں کہ ان کے مطابق جب تک کہ اسٹریٹجک ریزرو آپ کا بہت زیادہ نہ ہو، آپ ایٹ لیسٹ 5:1 اوور ویلمنگ ریشو سے طاقت آپ کے پاس نہ ہو، آپ دوسرے ملک پر حملہ نہیں کرتے۔ لیکن رومن اور پرشین آرمیز پر بھی یہی قانون اپلائی کرتا تھا، ان کے نزدیک بھی فوجی برتری، عددی برتری، عسکری برتری بہت اہمیت کی حامل تھی اس بات کا فیصلہ کرنے میں کہ میدان جنگ میں فتح یا شکست کس کے نصیب میں ہوتی۔ ان کے تمام جنرل، وہ تمام ان کی فوجی حکمت عملی بنیاد اسی بات پر کرتی تھی کہ عددی برتری کس کے پاس ہے، فوجی ہتھیار، فوجی ساز و سامان اور ہتھیار کس کے پاس ہے، رومن اور پرشین دونوں۔ دوسری بات یہ کہ جس طرح قرآن پاک میں ذکر کیا گیا تھا کہ رومن اور پرشین امپائرز آپس میں لڑ لڑ کر اس قدر ایک دوسرے کو تباہ و برباد کر چکی تھیں کہ دونوں امپائر شدید مار کھا چکے تھے آپس میں ایک دوسرے کے ہاتھوں، پچھلے کئی برس سے ان کے آپس کی خونریز جنگیں چل رہی تھیں۔ ایک اور فیکٹر جو پرشین امپائر کے حوالے سے تھا کہ وہاں طوائف الملوک کی پھیلی ہوئی تھی، ان کا مرکز کمزور ہو گیا تھا، ان کے صوبے بکھر گئے تھے، اور اس بات کے باوجود کہ پرشین آرمی بہت بڑی فورس کے طور پر وہاں پھر بھی موجود تھی، لیکن ان کے مرکز کمزور ہونے کی وجہ سے جو ڈیسیژن میکنگ تھی، جو ایک مضبوط ایک امپائر کو اکٹھا رکھنے کی جو صلاحیت تھی ایرانی سلطنت کی، وہ کمزور ہوتی جا رہی تھی۔ ان حالات میں حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب بھیجا جاتا ہے ایران پر حملہ کرنے کے لیے یا عراق پر حملہ کرنے کے لیے جو ایرانی سلطنت کے تحت تھا، وہ جو کچھ کرتے ہیں اس کے بعد، اس سے پہلے حربی تاریخ میں، جنگی تاریخ میں وہ چیز اس سے پہلے کبھی نہیں کی گئی۔ انہوں نے تمام جنگی قوانین نئے لکھ لیے، یعنی آج تک 1400 سال گزرنے کے بعد دنیا حضرت خالد بن ولید کی جنگوں سے سبق سیکھتی ہے، نئے لاز لکھے گئے، نئے ڈاکٹرن لکھے گئے اس کے بعد، اور مسلمانوں نے شاید سیدنا خالد بن ولید کی اتنی قدر نہیں کی جتنی مغرب کے جنگی حکمت عملی کو اینالائز کرنے والے اسٹریٹجسٹ اور ٹیکٹیشنز اور جنرل ان کی کیمپینز کو سٹڈی کرتے ہیں اور پڑھتے ہیں،
کیونکہ انہوں نے وہ تمام قوانین توڑ دیے جو اس سے پہلے دنیا میں رائج تھے. یعنی جب مسلمانوں نے حملہ کیا پرشیا کے اوپر، پرشین امپائر پہ، عراق ان کا پروونس تھا، تو جو بھی فوج ان کے مقابلے پر آتی تھی وہ کم از کم 5 گنا بڑی ہوتی تھی. یعنی یہ بات کہ عددی برتری اتنی ہونی چاہیے کہ حملہ آور فوج 5 گنا زیادہ ہو، جس فوج پر حملہ کیا جا رہا تھا وہ 5 گنا زیادہ ہوتی تھی. اس کے بعد کہاں یہ حال کہ عسکری وسائل اور سامان اور ہتھیار ان کا آپس میں ریلیشن شپ. مسلمانوں کا حال یہ تھا کہ ان میں کوئی ریگولر آرمی نہیں تھی. وہ ایک بہت ہی غیر معمولی فوج تھی کہ جس میں نہ کوئی افسر ہوتے تھے نہ کوئی جوان ہوتے تھے. جس کو چاہتے تھے افسر لگا دیتے تھے، جب چاہتے تھے افسر معزول ہو کے سپاہیوں کی صف میں آ جایا کرتا تھا. یہ تمام جہاد کے جذبے سے سرشار والنٹیئر آرمی تھی، جس کو نہ تنخواہیں ملتی تھی، جس کے پاس نہ جنگی ساز و سامان تھا نہ وسائل تھے. جس کو گھوڑے مل گئے وہ گھوڑے پہ سوار ہو گیا، جس کو اونٹ ملے وہ اونٹ پہ بیٹھ گیا. اور اس کی وجہ سے یہ ایک لائٹ کیولری بنتی تھی. یہ بہت ان کے پاس سوائے آرچری کے یعنی تیر اندازی کے سامان کے اور تلواروں کے اور نیزوں کے اور کوئی جنگی ساز و سامان ہوتا ہی نہیں تھا. اور پوری فوج کے پاس یونیفارم نہیں تھے. یعنی کمال کی بات یہ ہے کہ ڈھالیں بھی نہیں ہوا کرتی تھی. جس کے بعد جو لگا وہ ہے، یونیفارمز ان کے تھے نہیں، پھٹے پرانے کپڑے، اور بعض جگہ تو تلواریں بھی بغیر نیام کے ہوتی تھی، صرف کپڑے لپیٹ دیے جاتے تھے ان کے اوپر. آپ صرف یہ اندازہ کیجئے کہ یہ وہ فوج ہے کہ جو سیدنا خالد بن ولید اپنی قیادت میں جزیرہ نما عرب سے نکال کر پرشین امپائر کو چیلنج کرنے کے لیے لے کر جا رہے ہیں. اور پھر اس سے اگلی بات ہم آپ کو بتائیں، یہیں پہ بات کافی نہیں ہے. پھر جو جنگیں ہوا کرتی تھی، یعنی جو تمام عراقی کیمپینز کی جنگیں ہیں، چاہے جنگ ذات سلاسل ہے یا اس کے بعد ہونے والی جتنی بھی، اس میں جو کیجوئلٹی ریشو تھا وہ اتنا غیر معمولی ہوا کرتا تھا کہ عقلیں دنگ رہ جاتی ہیں. یعنی ایک طرف پوری پرشین آرمی ہے، ایک طرف یہ ریگ ٹیگ پھٹے پرانے کپڑوں میں ایک والنٹیئر ملیشیا آرمی ہے جو جذبہ جہاد سے صرف سرشار ہو کے جاتی ہے اور تمام جنگی قوانین توڑ رہی ہے، کیونکہ نہ اس کے پاس وسائل ہے نہ عددی برتری ہے. اور یہ ایک ایسی جگہ پہ جا کر جنگ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں جہاں پہ ان کی سپلائی لائن بھی بہت زیادہ ایکسٹینڈ ہو جاتی ہے. یعنی ایکسٹیریئر لائنز پر آپ آپریٹ کر رہے ہیں، دشمن ہوم گراؤنڈ پہ کام کر رہا ہے، لہٰذا تمام جنگی قوانین تو یہاں ٹوٹ چکے ہیں. اس کے بعد جب جنگ ہوتی ہے تو نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ یعنی جنگوں میں حال یہ ہوتا ہے کہ جب پرشینز کے ساتھ جنگ ہوتی ہے تو ایک جنگ میں 50,000 مارے جاتے ہیں اور مسلمان 400 شہید ہوتے ہیں. یعنی ریلیشن شپ بھی یہاں پر عقل کو دنگ کر دینے والا ہے کہ جنگی وسائل پورے نہیں ہیں، آپ ہوم گراؤنڈ میں نہیں ہاسٹائل ٹیریٹری میں جنگ کر رہے ہیں، آپ کے پاس وسائل پورے نہیں ہیں. اور اس کے بعد جب جنگ ہوتی ہے تو اتنا غیر معمولی نتیجہ نکلتا ہے کہ دنیا کی تمام جنگی حکمت عملی یہاں پھر فیل ہو کے رہ جاتی ہے. اب حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ جنگی حکمت عملی، رومن اور پرشین امپائر کا یہ حال، ان کے اپنے اندر پرشینز میں طوائف الملوکی اور مسلمانوں کی وہ غیر معمولی قوت اور طاقت جس کے اندر جیسے ہم نے ذکر کیا کہ روحانی پہلو بہت زیادہ شامل، اور سیدنا خالد بن ولید کو سیف اللہ کا جو لقب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے دیا گیا تھا، اس کی روحانی تائید اتنی تھی کہ جو کچھ اس کے بعد ہو رہا تھا وہ کسی جنگی قانون اور قاعدے کے تحت نہیں ہو رہا تھا. اتنا غیر معمولی تھا کہ اس کو کسی طرح اس وقت کا کوئی اینالسٹ، کوئی جنرل، کوئی اسٹریٹجسٹ، کوئی حکمران یا کوئی بادشاہ اینالائز نہیں کر سکتا تھا کہ اس خطرے کو کہ جو جزیرہ نما عرب سے نکل کر پرشین اور رومن امپائر پر حملہ کر رہا ہے، اس کا مقابلہ کیسے کیا جائے. یعنی بہت بڑا سائیکولوجیکل ایڈوانٹیج جو مسلمانوں کو خود بخود مل گیا وہ یہ کہ شروع میں اوور کانفیڈنٹ پرشین اور رومن امپائر نے تو مسلمانوں کو کسی کھاتے میں ہی نہیں رکھا. وہ یہ سمجھے کہ یہ تو روپے اور پیسے اور جائیداد اور دولت اور مال و دولت کے چکر میں کچھ لٹیرے آ گئے ہیں کہ جو ہمارے ملک پر قبضہ کرنا چاہتے ہیں، اور ان کو تو ہم اپنی چھوٹے چھوٹے جرنیلوں سے اور چھوٹے چھوٹے کمانڈروں کے ذریعے مار کے بھگا دیں گے. لہٰذا ان کا اوور کانفیڈنس کی وجہ سے وہ صحیح طرح اس تھریٹ کو اینالائز ہی نہیں کر سکے کہ جو تھریٹ اب ان کی سرحدوں پر یا ان کے صفوں کے درمیان پہنچ چکا تھا. آئیے اس حالات میں ہم تھوڑا سا سیریا کا یعنی ملک شام کا بھی جائزہ لیتے ہیں. شام ایک غیر معمولی حیثیت رکھتا تھا بائزنٹائن امپائر کے لیے. شام جس طرح آج ہم جانتے ہیں سیریا، اس طرح اس زمانے میں شام نہیں تھا. اس زمانے میں ملک شام جو تھا اس کے اندر جارڈن آج کا، اس کے اندر بیروت یعنی لیبنان اور فلسطین، القدس شریف، یہ سارے علاقے ملک شام میں شامل ہوا کرتے تھے. اور اگر آپ ایک چیز نوٹ کریں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش بیت المقدس یروشلم میں ہوئی تھی، اور جس کی وجہ سے تمام عیسائی دنیا کے لیے بیت المقدس کی وہی حیثیت ہے جو مسلمانوں کے لیے مکہ اور مدینہ کی ہوا کرتی تھی. اور جب سے عیسیٰ علیہ السلام کا ظہور ہوا اس وقت یہ تمام علاقے رومن امپائر کے کنٹرول میں تھے.
رومن امپائر ان ساروں کو کنٹرول کیا کرتی تھی، چاہے وہ روم سے کنٹرول کرے، اور اس کا ایک اور سیگمنٹ عیسائی حکومت جو بائزنٹائن حکومت تھی، جو کہ کانسٹینٹینوپل سے، قسطنطنیہ سے حکومت کیا کرتی تھی، اور یہ سارے علاقے اس کے صوبے ہوا کرتے تھے۔ اس صورتحال میں چند سو سال کے بعد عیسیٰ علیہ السلام کے عیسائیت لے کر آنے کے بعد رومن امپائر نے عیسائیت قبول کر لی، اور نتیجہ یہ ہوا کہ یہ تمام علاقے پھر عیسائی بن گئے۔ یعنی استنبول میں آج بھی اگر آپ جائیں تو آیا صوفیہ کے نام سے جو بہت بڑا ان کا ایک کلیسا ہے، جو کہ تقریباً 900 سال پرانا ہے، اور وہ اسی بائزنٹائن امپائر کی ریپرزنٹیشن تھی۔ تمام صلیبی جنگیں جو ہوا کرتی تھی اس کا مرکز اور بنیاد شروع میں کانسٹینٹینوپل تھا، بائزنٹائن امپائر اس کی بنیاد ہوا کرتی تھی، اور وہ ایشیا مائنر اور ترکی کے راستے آیا کرتے تھے بیت المقدس اور شام اور مصر میں جنگ کرنے کے لیے۔ اس زمانے میں جب خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی ملٹری ایکسپیڈیشنز عراق میں شروع کی اور اس کے بعد حضرت ابوبکر صدیق نے ان کو شام جانے کا حکم دیا، تو اس وقت کی جنگی حکمت عملی اور حالات یہ تھے کہ شام رومن امپائر، رومن بائزنٹائن امپائر کا صوبہ تھا، رومی کہلاتے تھے، اور بنیادی طور پر جتنے کمانڈرز تھے وہاں پر وہ تمام یورپ سے آیا کرتے تھے۔ یعنی ایک غیر معمولی بات یہ ہے کہ اگر ہم اس کو آج کی پرسپیکٹو میں انالائز کریں تو جو کچھ اس وقت مسلمانوں اور رومنز کے درمیان میں ہوا وہ پہلی بڑی صلیبی جنگ تھی۔ یعنی وہ ایک طرف وہ تمام کروسیڈنگ آرمیز شام میں موجود تھی، اور بذات خود ہرقل یعنی ہرکولیس جس کا نام تھا، جو کانسٹنٹائن تھا، جو ہی واز دی کنگ آف کانسٹینٹینوپل، جس کا مرکز کانسٹینٹینوپل تھا، قسطنطنیہ تھا، وہ بذات خود موجود تھا شام میں اور اپنی تمام فوجوں کو کمانڈ کر رہا تھا، اور اس کے جو صوبے آرمینیا سے لے کر یورپ تک پھیلے ہوئے تھے ان کے تمام کمانڈرز اور ان کی فوجیں شام میں موجود تھیں۔ یعنی اس میں یوگوسلاو کے لوگ بھی موجود تھے، آرمینینز بھی موجود تھے، فرینکش یعنی یورپ کے لوگ بھی، جس کے اندر انگریز اور فرینچ اور جرمنز اور دوسرے یہ تمام قومیں جو بعد میں صلیبی جنگوں کی صورت میں بھی یہ تمام قومیں دوبارہ بیت المقدس شریف کو آزاد کرانے کے لیے آئی تھیں۔ اس وقت جب سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی فوجوں کو روانہ کیا، ہراول دستے بھیجے شام میں، جبکہ خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ عراق میں کیمپینز کر کے اس پر قبضہ کر رہے تھے، اس وقت پورا شام بنیادی طور پر مقامی آبادی تمام کی تمام یا عیسائی تھی، یا اس میں عرب تھے، یا اس میں مجوسی تھے پارسی، یا بنیادی طور پر وہ لوگ آباد تھے کہ جو باجگزار تھے، رعایا تھے کانسٹنٹائن کی امپائر۔ اب اس صورتحال میں آپ یہ دیکھیے کہ جب خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجا جاتا ہے، اس سے پہلے جو دستے مسلمانوں کے پہلے پہنچ چکے تھے ان میں جلیل القدر صحابی حضرت ابو عبیدہ ابن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو عشرہ مبشرہ میں شامل ہیں، وہ بھی ایک دستے کی کمان کرتے ہوئے شام میں موجود تھے۔ مختلف سمتوں سے مسلمانوں کے کئی دستے تھے جو مختلف علاقوں میں موجود تھے، اور ان کے مقابلے پر کانسٹنٹائن نے، ہرقل نے اپنی بہت بڑی فوج اکٹھی کرنا شروع کر دی، اور خطرہ یہ ہونے لگا کہ مسلمانوں کے جو دستے بکھرے ہوئے ہیں پورے شام میں، اس کی اسٹریٹجی یہی تھی کہ مسلمانوں کے دستوں کو آپس میں ملنے نہ دیا جائے، اور ایک ایک ڈٹیچمنٹ کو، ایک ایک بریگیڈ کو اپنی جگہ پہ آئسولیٹ کر کے تباہ کر دیا جائے۔ اس کی اسٹریٹجی یہ تھی کہ بہت بھاری فوج کے ساتھ وہ آئے اور آپس کے راستے، درمیانی راستوں کو منقطع کر کے، ابو عبیدہ ابن جراح کی ڈٹیچمنٹ بریگیڈ ایک طرف رہ جائے گا، دوسرے صحابہ کی ڈٹیچمنٹ بریگیڈ دوسری طرف رہ جائیں گے، اور بیچ کے راستوں کو منقطع کر کے وہ ایک ایک بریگیڈ کو گھیر کر تباہ کرتا چلا جائے گا۔ جب یہ خبر سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس پہنچی تو آپ نے حضرت خالد بن ولید سے عراق میں ان کو حکم دیا کہ آپ شام تشریف لائیے، اور اپنے 900 ساتھیوں کے ساتھ انہوں نے پھر وہ غیر معمولی سفر کیا، لاجواب سفر کیا، جس کا ہم پہلے ذکر کر چکے ہیں کہ وہ ایک ریگستان سے ہوتے ہوئے جہاں پانی کا ایک قطرہ نہیں تھا اور گم ہونے کے پورے چانسز تھے، اور کسی کو یقین نہیں تھا کہ وہ سفر کر کے سلامت پہنچ سکیں گے، لیکن انہوں نے سفر کو کیا، شام میں داخل ہوئے، اور جس کو کہتے ہیں انگریزی میں کہ ہی ہیڈ دی ایڈوانٹیج آف سرپرائز، انہوں نے پورے رومنز کو، ان پورے گیرزنز کو کہ جو شام میں تھے، کیونکہ وہ توقع نہیں کر سکتے تھے کہ اس راستے سے عراقی فوجیں آ کر، عراقی مسلمان فوجیں آ کر اپنے ان گیرزنز کو مضبوط کریں گی یا ان کی کمک سپلائی پہنچائیں گی کہ جو آلریڈی شام میں رومنز کے نرغے میں آنے والے تھے۔ شام میں سب سے پہلے سیدنا خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت ابو عبیدہ ابن جراح سے رابطہ قائم کیا، اور ان کی فوجیں آپس میں ملتی ہیں، اور ان کا آپس میں، جس کو آج کل کی زبان میں کہتے ہیں کہ دو مسلمان بریگیڈ دے لنکڈ اپ، ان کی لنکنگ اپ ہوتی ہے، اور اب بیٹھ کے جنگی حکمت عملی تیار کی جاتی ہے۔ یہ حکمت عملی بنائی گئی کہ تمام مسلمان فوجیں بالفور اپنے آپ کو اکٹھا کریں، تاکہ اکیلے اکیلے دشمن کے نرغے میں آنے کے بجائے ایک اکٹھا ہو کر ایک بڑی فوج تشکیل دی جائے، اور جو براہ راست رومن امپائر کے قلب پہ حملہ کرے، یعنی دمشق پہ قبضہ کرنے کی کوشش کرے۔
اگر دمشق فال ہو جاتا تو اس کے بعد شام پر قبضہ کرنا بہت آسان تھا. بڑے بڑے صوبے جو وہاں پہ موجود تھے، ایک دمشق تھا، ایک بڑا شہر جو تھے دمشق تھا، دوسرا بیت المقدس شریف تھا، انطاکیہ تھا، تمام وہ جو سمندر کے ساتھ ساتھ جو آج کل کے لبنان اور بیروت کے آس پاس کے علاقے ہیں، وہ تمام بڑے بڑے قلعے اور شہر موجود تھے. بہت بڑا مرکز تھا یہ بائزنٹائن امپائر کا. وہ اس کو اپنی پرائز کراؤن آف دی امپائر کہا کرتے تھے. اور اتنا خوبصورت صوبہ تھا یہ کہ پورے بائزنٹائن امپائر میں اس سے زیادہ خوبصورت صوبہ ان کے پاس کوئی نہیں تھا. اور ظاہر ہے وہ بہت جیلسلی اس کو گارڈ کرنے کے لیے تیار تھا. پلان یہی کیا گیا، پہلے مسلمانوں نے چھوٹی چھوٹی جھڑپیں ہوئی، بصرہ کے شہر پہ قبضہ ہوا، چند ایک چھوٹے چھوٹے قلعوں پہ قبضہ کیا گیا، لیکن اس کے بعد مسلمانوں نے اپنا محاصرہ دمشق یعنی ڈماسکس گرد لگایا اور انتظار کرنے لگے کہ کسی طرح اس پر قبضہ. مسلمانوں نے محاصرہ کیا ہوا تھا تو اسی وقت مسلمانوں کو خبر یہ ملی کہ جو وہاں کے رومن بادشاہ نے ہرقل نے اپنی فوجوں کو اس طرح ری آرگنائز کیا ہے کہ وہ مسلمانوں کو پشت سے گھیرنا چاہتا ہے اور اجنادین کے مقام پر ان فوجوں کو جمع کیا جا رہا ہے. مسلمانوں نے جب یہ دیکھا کہ دمشق کا محاصرہ طویل ہو رہا ہے تو خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی تمام فوجوں کو وہاں سے لیا اور واپس نکلے حضرت ابو عبیدہ ابن جراح کے ساتھ اور اپنی فوجوں کو اجنادین کے مقام کی طرف بڑھنا شروع کیا کہ جہاں پر ان کی بہت بڑی ایک فیصلہ کن جنگ ہونے والی تھی. لیکن اس سے پہلے غیر معمولی واقعہ، مسلمانوں کا جو کیمپ، مسلمانوں کا جو لشکر وہاں سے واپس نکلا ہے تو اس کے آخر میں عورتوں کے خیمے تھے اور مسلمان اور سیدنا خالد بن ولید اپنی فوجوں کے ساتھ جب ذرا آگے نکل گئے تو رومنز اس قلعے سے نکلے، دمشق کے قلعے سے باہر آئے اور تقریباً 6000 سواروں نے مسلمان عورتوں کے خیموں کو گھیر لیا. رومنز نے مسلمان خواتین کے خیموں کو گھیر لیا. اس میں حضرت خولہ نے جو حضرت زرار کی بہن تھی، انہوں نے تمام مسلمان خواتین کو ہمت دلائی اور انہوں نے خیموں کی لکڑیاں اور ڈنڈے اور چوبے نکال کر رومن سے مقابلے کے لیے تیار ہو گئے. اور رومن کا خیال یہ تھا، اور 6000 رومن کیولری ان کے سپاہیوں کا خیال یہ تھا کہ مسلمان عورتوں کو زندہ گرفتار کر کے دمشق کے قلعے میں لے جائیں گے. خالد بن ولید کو جب آگے یہ اطلاع ملی کہ عورتیں گھیرے میں آ گئیں اور یہ قیامت ٹوٹ پڑی ہے، کفار کو اندازہ نہیں تھا کہ انہوں نے کس کو چھیڑ دیا. ایک خالد بن ولید جن کی غیرت کا سوال کہ مسلمان عورتیں رومن سے قبضے میں جانے والی ہیں، اور دوسری طرف حضرت زرار کا جلال جن کی بہن پھنسی ہوئی تھی وہاں اور باقی بہنوں کے ساتھ. رومنز کو اندازہ نہیں ہوا کہ واٹ ہٹ دم. آپ یقین کریں گے کہ اس طرح سے بجلی گرائی ہے خالد بن ولید اور حضرت زرار اور چند ساتھیوں نے، ان کے پورا قافلہ آگے جا چکا تھا، یہ واپس پلٹے تھے تھوڑی سی ڈیٹیچمنٹ کے ساتھ. 6000 رومنز میں سے صرف 100 جان بچا کے بھاگ سکے، باقی سارے اسی میدان میں ذبح کر دیے. جیسے ہم نے بات کی کہ سیدنا خالد بن ولید ہلکا ہاتھ رکھنے پہ قائل ہی نہیں تھے. وہ جب تلوار نکالتے تھے جب تک 1000-2000 گردنیں نہ اتار لیتے سکون ان کو نہیں آتا. اور یہ وہ دہشت تھی جو پورے روم میں ان کے آنے سے پہلے پھیل چکی تھی، کیونکہ ان کی یہ ساری کارنامے جو کہ عراق میں کر چکے تھے، سیدنا خالد کے شام پہنچنے سے پہلے یہاں کے ایک ایک شامی کو، ایک ایک رومی کو یہ واقعات معلوم ہے. اجنادین کی لڑائی پہلی بڑی لڑائی تھی کہ جو مسلمانوں اور رومنز کے درمیان ہوئی. یہاں پہ بھی فورس ریشو دیکھیے، 1 لاکھ رومنز تھے. رومنز نے بھی اپنا ہراول فوج بھیجی تھی. ان کا خیال تھا کہ 40,000 کے مسلمانوں کو، جو تمام شام سے مسلمان اٹیچمنٹس اور بریگیڈز جمع ہو گئے تھے تو 40,000 کا دستہ بنا تھا اور رومنز 1 لاکھ کی تعداد میں تھے. ظاہر ہے جیسے ہم نے عرض کیا کہ رومنز کو ابھی تک مسلمانوں سے کبھی ایسا واسطہ نہیں پڑا تھا کہ وہ مسلمانوں کی جنگی حکمت عملی کو سمجھ سکتے یا ان کی وار یا ملٹری اسٹریٹجی دیکھ سکتے. اور خالد کا انہوں نے نام ضرور سنا تھا لیکن خالد کو میدان جنگ میں ایز سچ اس طرح دیکھا نہیں تھا. وہ 6000 جو دمشق کے باہر خالد کو ملے تھے اس میں سے شاید ہی کوئی زندہ بچا تھا کہ جو بعد میں کہانیاں سناتا جا کے. اب اس کیفیت میں جب جنگ شروع ہوتی ہے، اب وہی ساری ٹیکٹکس اور اسٹریٹجی کہ جو رومن سیکھ کر آئے تھے اپنی کئی ہزار سال کی تاریخ میں جو جنگی حکمت عملی، اس کے تمام قوانین وہاں ٹوٹ رہے تھے. جو حملہ آور فوج تھی وہ صرف 40,000 تھی، یہ 1 لاکھ تھے. حملہ آور فوج ایکسٹیریئر لائنز پہ آپریٹ کر رہی تھی، وہ ہوم گراؤنڈ پہ تھے. حملہ آور فوج کے پاس کوئی بھاری ہتھیار نہیں تھے، ان کے پاس منجنیقیں بھی تھیں، آرمر بھی تھا، یونیفارم بھی تھے، تمام ذرہ بختر بھی تھے، سر سے لے کے پاؤں تک خود میں بھی اور لوہے میں فولاد میں ڈوبے ہوئے سپاہی بھی تھے، نائٹس تھے. اور مسلمانوں کے پاس ہلکی تلواریں، لائٹ کیولری، تیر تلوار، نیزے، بس. اور جب جنگ اجنادین ختم ہوتی ہے تو پھر وہی غیر معمولی بات، 70,000 رومی قتل ہوتے ہیں، 450 مسلمان شہید ہوتے ہیں. اس کو کس طرح سمجھائیں گے؟ دیکھیے، ایک تمام دنیا کی جنگی تاریخ اٹھا کے دیکھ لیجیے، یہ رزلٹ کس طرح ہو سکتا ہے؟ یہ کون سی فورسز تھیں جو آپریٹ کر رہی تھیں وہاں پہ؟ کیا یہ صرف میٹل ٹو میٹل تھا؟
کہا جاتا ہے کہ اسلام تلوار کے زور پہ پھیلا. سوال یہ کہ کیا رومن اور پرشین امپائر نے چوڑیاں پہنی ہوئی تھیں؟ کس تلوار کے زور پر پھیلا؟ کب مسلمانوں کے پاس نیومیریکل سپیریورٹی تھی کہ مسلمانوں نے ان پر غلبہ پا لیا طاقت کے زور پر؟ کب مسلمانوں نے ہتھیاروں اور عددی برتری کے زور پر ان کو تباہ برباد کیا؟ یہ ایک ایسی غیر معمولی بات ہے کہ جب تک کہ اس کے روحانی ڈائمنشن کو آپ نہیں سمجھیں گے، جب تک کہ آپ اس کی ان اسپرچول فورسز کو نہیں سمجھیں گے کہ جو ان فوجوں کے ساتھ تھی، آپ کبھی بھی اس کی اسیسمنٹ نہیں کر سکتے کہ اس قسم کی جنگ کے بعد اس قسم کا نتیجہ کیسے نکل سکتا ہے. جنگ بدر میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ ایک مٹھی اٹھا کے پھینکنے والا واقعہ جس کو قرآن نے فرمایا کہ وہاں اذا رمیت ولکن اللہ رما، اور پھر وہ ملائکہ کے نزول کا واقعہ کہ ملائکہ صف در صف نازل ہوتے ہیں اور مسلمانوں کے ساتھ شامل ہوتے ہیں، اور اس جنگ میں بھی 14 مسلمان شہید ہوئے اور 70 کافر مارے گئے. اور اگین وہی بات کہ مسلمان ایک تہائی تعداد بھی نہیں تھے اور بے سر سامانی کا عالم تھا، اس کے باوجود ڈیسائسو بیٹل، ڈیسائسو وکٹری مسلمانوں کے نصیب میں آتی. اور تاریخ اسلام میں کوئی جنگ اس کے بعد نہیں لڑی گئی کہ جب مسلمان عددی طور پر دشمن سے زیادہ ہوں. یہ ایک ایسا غیر معمولی معجزہ ہے، ایک ایسا غیر معمولی یہ ایک ایونٹ ہے، ایک معاملہ ہے کہ جس کو کوئی جنگی اینالسٹ صرف انٹلیکٹ پہ اینالائز نہیں کر سکتا. وہ اس کو مسلمانوں کی حربی حکمت عملی پہ، مسلمانوں کی کھرتی پہ، لائٹ کیولری کے اوپر، مسلمانوں کے فلینکنگ چارج کے اوپر، ان ساری باتوں پر الزام دیتے ہیں یا اس پہ ان کو سبب بتاتے ہیں مسلمانوں کی کامیابی کا. اس میں کوئی شبہ نہیں کہ خالد سے بہتر کیولری آفیسر کائنات میں واقعی پیدا نہیں ہوا. جہاں پہ ان کی اور خصوصیات تھیں، وہ کیولری کو جنگ میں جس طرح استعمال کرتے تھے اس سے پہلے کبھی بھی کیولری استعمال نہیں ہوئی. کبھی وہ کیولری کو استعمال کرتے تھے دشمن کی کیولری کو انگیج کرنے کے لیے، جو کہ عام طور پہ بھاری ہوتی تھی کیونکہ ان کے پاس آرمر زیادہ ہوتا تھا. مسلمانوں کی لائٹ کیولری تھی. پھر جب کیولری کو انگیج کرتے تھے اور فوراً ہی ڈس انگیج ہو کے ان کی انفینٹری پہ اٹیک کرتے تھے، اور جب انفینٹری پیچھے ہٹتی تھی پھر دوبارہ یہاں سے ڈس انگیج ہو کے کیولری کو روکتے تھے. یعنی جس طریقے سے فلینکنگ موو اور انگیجمنٹ اور ڈس انگیجمنٹ کیولری کی خالد کیا کرتے تھے، یہ اس زمانے کی سائنس نہیں تھی، یہ ایک جدید سائنس تھی. یہ ایک ایسی وار اسٹریٹجی اور وار حکمت عملی تھی کہ جو دنیا نے اس سے پہلے نہیں دیکھی. اور جہاں غیر معمولی قوتیں اور طاقتیں خالد کے ساتھ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مددگار تھیں، جو وہ خود کہتے ہیں جو روحانی نور اور فیض حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے براہ راست میدان جنگ میں لیا کرتے تھے، اس کے ساتھ ساتھ جنگی حکمت عملی بھی کچھ اتنی غیر معمولی تھی کہ واقعی جو اس کو انالائز کرے تو اش کر اٹھتا ہے. کوئی وجہ ہے کہ خالد بن ولید کو چنا گیا تھا سیف اللہ کے لیے، اور کوئی وجہ ہے کہ فاتح عراق اور شام خالد بن ولید کو بنایا گیا. اجنادین کی جنگ کے بعد مسلمان اب اس قابل تھے کہ پورے شام کے مختلف علاقوں میں پھیلیں اور براہ راست دشمن کو چیلنج کرنا شروع کریں. یہ بہت بڑی شکست تھی رومنز کے لیے، لیکن ابھی ان کے پاس ریزروز باقی تھی. بڑے بڑے شہر دمشق ان کے پاس تھا، بیت المقدس ان کے پاس تھا، اور ان کے بڑے گیرزنز تھے. اور اب ان کو ہوش آیا پہلی دفعہ جب انہوں نے خالد کے ہاتھوں اس طرح ان کا میسکر کیا گیا، اس طرح تقریباً تباہ برباد کر دی گئی پوری رومن آرمی. اب ان کو احساس ہوا اس کو سیریس لینا پڑے گا. انہوں نے پورے امپائر سے فوجیں بلانی شروع کی. آرمینیا کا بادشاہ ماہن خود اپنی فوج لے کے پہنچا. فرینکس پورے یورپ سے فوجیں آئیں. سلاف جیسے ہم نے عرض کیا یوگوسلاویا اور سلاف کے علاقوں سے لوگ آئے، اپنے ان کے بادشاہ اپنی فوجوں کو لے کے پہنچے. اور خود ہرکولیس اپنی فوج کے ساتھ خود وہاں موجود تھا، اور بڑے بڑے کمانڈرز اور جنرلز کے ساتھ اس نے دوبارہ ایک جنگ کی بڑی بھرپور تیاری شروع کی. مسلمانوں کو معلوم تھا اب مزید جنگیں آگے خریز آنے والی ہیں، لیکن جتنی خریز جنگوں نے آگے آنا تھا، اکثر مسلمان جو کہ مکہ اور مدینے سے آئے تھے ان کو خود بھی اس کا احساس نہیں تھا. آگے جو تاریخ ہونی ہے بہت غیر معمولی ہے. اب ہم تھوڑی سی بات کرنا چاہیں گے اس فوج کی روحانی کیفیت. دیکھیے جو کچھ فتوحات اس کو مل رہی تھیں، جیسے ہم نے بات کی کہ جب ہم ایک کمپریہنسو انالیسس کرتے ہیں ان تمام کیمپینز کا کہ جو اس زمانے میں مسلمان لانچ کر رہے تھے پرشین اور رومن امپائر کے خلاف، ہم نے ان کی جیو اسٹریٹجک انوائرمنٹ کو اسٹڈی کیا کہ رومن اور پرشین امپائر کا کیا حال ہے. ہم نے ان کی ملٹری ٹیکٹکس کو اسٹڈی کیا کہ مسلمان کن ٹیکٹکس کو ڈپلوائے کرتے تھے، اور رومن اور پرشین امپائر یا ان کے کمانڈرز اور ان کے جنرلز کس قسم کی جنگی حکمت عملی کے عادی تھے. مگر اس میں ایک بہت اہم کنٹینٹ ہے جس کی تاریخ ایسی شہادتیں دیتی ہے کہ ہم چاہیں گے کہ وہ شہادتیں آج آپ کے سامنے پیش کریں. جنگ اجنادین میں جب پہلی مرتبہ رومنز کا واسطہ پڑا سیدنا خالد بن ولید سے، پہلی دفعہ ایک باقاعدہ جنگ ہوئی، تو اس سے پہلے ان کا ایک پادری سیدنا خالد کے پاس آیا اور سیدنا خالد سے کہتا ہے کہ کیا تم ان کے سپاہ سالار ہو؟ خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میں اس وقت تک ان کا سپاہ سالار ہوں جب تک میں اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی اطاعت کرتا رہوں گا.
اور جب میں حکم عدولی کروں گا پھر نہ یہ میری عزت کریں گے نہ میں ان کا سپہ سالار ہوں. بے اختیار پادری کے منہ سے نکلا یہی وجہ ہے کہ تم لوگ ہمیں شکست پر شکست دیتے جا رہے ہیں. اسی طرح حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت زرار کو بھیجا کہ وہ جائیں اور رومنز کے لشکر کی جاسوسی کریں. اور زرار مشہور تھے ننگے بدن لڑنے پہ، یعنی کمر تک وہ اپنی قمیض اتار دیتے تھے اور تلوار اور نیزہ ہاتھ میں لے کر دور سے پہچانے جاتے تھے کہ یہ زرار لڑنے. اور زرار چونکہ نسبت طبیعتاً فطرتاً ایک دلیر اور جانباز، تو جاسوسی کرنے کے لیے ان کو بھیجے گیا تو وہ رومن لشکر کے اتنے قریب چلے گئے کہ بالکل رومنز کے سامنے کھڑے ہو کے ان کی پوزیشنز کا جائزہ لے رہے تھے. رومنز نے ان کے مقابلے پر 30 مضبوط جوان روانہ کیے کہ ان کو گرفتار کر کے لائے. زرار پہلے تو آہستہ آہستہ اپنے گھوڑے کو دل کی چار دوڑاتے رہے، اور جب وہ رومنز اپنے کیمپ سے بہت دور آ گئے تو زرار نے پلٹ کر ان پر حملہ کیا. پھر آپ یقین کریں گے کیا ہوا؟ 30 میں سے 19 کو زرار نے مار گرایا اکیلے، اور وہ 11 بھاگ گئے. اب جو دہشت طاری ہو چکی تھی رومن لشکر پر، مسلمانوں کی اور واقعی یہ افواہیں گردش کرنے لگیں وہاں پر کہ شاید یہ کوئی غیر مری قوتیں اور طاقتیں ان کے ساتھ ہیں. رومن جنرل نے اپنا ایک جاسوس بھیجا خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لشکر میں، اور یہ تاریخ ریکارڈ کرتی ہے ان الفاظ کو اور ان واقعات کو. اس شخص نے مسلمانوں کے ساتھ، وہ عرب عیسائی تھا، آسانی سے مسلمانوں میں گھل مل گیا، مسلمانوں کو معلوم بھی نہیں ہوا، اور مسلمانوں کے لشکر میں آ کے اس نے رات گزاری، اور واپس جا کر اپنے بادشاہ کو رپورٹ کیا کرتا ہے. وہ کہتا ہے کہ رہبان باللیل والفرسان بالنہار، یہ وہ لوگ ہیں کہ رات میں ان کو دیکھو تو لگتا ہے کہ راہب ہیں، ساری رات عبادت، نماز، زہد، قرآن پڑھنے اور تلاوت میں گزار دیتے ہیں جیسے دنیا سے کوئی واسطہ نہیں. اور فرسان بالنہار، دن میں دیکھو تو ایسے شہسوار ہیں کہ لگتا ہے کہ اور کوئی کام ان کو نہیں سوائے شہسواری کے. اور پھر ساتھ اس نے یہ کہا کہ یہ لوگ ایسے ہیں کہ اگر بادشاہ کا بیٹا ان کا چوری کرے تو اس کے ہاتھ کاٹ دیں، اور اگر بادشاہ وقت خود برائی یا بدکاری کرے تو اس کو سنسار کر دیں. یعنی یہ اتنی بڑی تصدیق اور گواہی مسلمانوں کے کیریکٹر اور کردار پر، اس پوری فوج کے کردار پر جو تاریخ میں ثبت کر دی گئی ہے، لکھ دی گئی ہے ہمیشہ. ایک عیسائی جاسوس نے اپنے بادشاہ کو رپورٹ کیا جا کے کہ اس کردار اور اس اخلاق کے لوگ اب ہم سے مقابلہ کرنے کے لیے آئے. جنگ اجنادین، اس کا نتیجہ ہم نے آپ کو بتا دیا. تقریباً 50 سے 70 ہزار رومن قتل ہوئے اور صرف 450 مسلمان شہید ہوئے. یہ بات عقل میں آنے والی نہیں ہے. ایک پروفیشنل سیکیورٹی اینالسٹ ہوتے ہوئے بھی اگر صرف انٹلیکٹ پہ ہم اس کو اینالائز کریں تو ہم اس کو نہیں سمجھ پاتے کہ مسلمانوں کی کیجولٹیز اتنی کم کیوں ہوتی ہیں، جبکہ مسلمان تعداد میں بھی 1/5 یا 1/6 ہوا کرتے تھے. اس جنگ میں کم از کم 1/3 کا ریشو تھا. مسلمان 40,000 اور رومن 1,00,000. ہتھیاروں کا بھی کوئی توازن نہیں تھا. یہ وہ غیر معمولی باتیں تھیں جن کو ہم انٹلیکچوئل پلین پہ نہیں لیکن روحانی یا اسپریچول پلین پر سمجھ سکتے ہیں. اور جب تک کہ مسلمان جنرل، مسلمان اینالسٹ، مسلمان ٹیکٹیشینز اس روحانی ڈائمنشن کو شامل نہیں کریں گے جس کا آغاز ہر مسلمان جنرل کی ہر مہم میں، ہر اس غازی نے جس نے تاریخ مرتب کی ہے، اس میں سب سے اہم پہلو یہی روحانی ڈائمنشن رہا ہے. چاہے وہ جنگ بدر کی مٹی اٹھا کر پھینکنے سے ہو جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پھینکی، یا اس کے بعد آنے والے تمام جنگوں میں اور حالات میں، واقعات میں. یہ نظر نہ آنے والی ڈائمنشن وہ ہوتی ہے جو فیصلہ کن ہوتی ہے میدان جنگ میں. جنگ اجنادین میں ایک بہت ہی غیر معمولی واقعہ اور بھی ہوتا ہے، اس کو ہم یہ سنانا چاہیں گے. جب یہ ساری رپورٹس کہ مسلمان کس قسم کے لوگ ہیں، کیا ان میں روحانیت ہے، کیا ان میں طاقت ہے، اور وہ یہ دیکھ ہی چکے تھے کہ ایک زرار جب 19 ان کے سپاہیوں کو قتل کر سکتے ہیں تو پھر آگے ان کا کیا حشر ہونے والا ہے. تو جو وردان ان کا گورنر تھا، ان کا کمانڈر تھا، اس نے ایک سکیم بنائی کہ ہم دھوکے سے سیدنا خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کر دیں گے. اور اس کے لیے اس نے سکیم یہ بنائی کہ رات کو ایک خاص مقام پر اپنے 10 شہسوار اس نے چھپا دیے، اور ایک آدمی بھیجا اس نے قاصد کے طور پر خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس کہ جو خالد بن ولید سے یہ کہے گا جا کے کہ صبح وردان آپ سے ملنا چاہتا ہے، ان کا سپہ سالار آپ سے ایک میٹنگ کرنا چاہتا ہے میدان جنگ کے بیچ میں. اور جب وہ خالد بن ولید ملاقات کے لیے بیچ میں آئیں گے تو وہ سپہ سالار خالد بن ولید کو پکڑ لے گا، اور وہ 10 سوار جو چھپے ہوئے تھے رومنز وہ نکل کر آئیں گے اور خالد بن ولید کو شہید کر دیں گے. یہ اسکیم انہوں نے بنائی. لیکن جب وہ عیسائی خالد بن ولید کے سامنے پہنچا ہے اور اس نے یہ سارا پلان رکھا ہے کہ ہم آپ سے محبت اور پیار کی باتیں کرنا چاہتے ہیں، امن اور پیس ڈیل کرنا چاہتے ہیں، کانفیڈنس بلڈنگ میجر، CBM، یہ سارے معاملات جو آج کل
ہم بھی آس پاس ان ٹرمز اور اصطلاحوں کو سنتے رہتے ہیں. دشمنوں کا مزاج اور فطرت یاد رکھیے گا کبھی نہیں بدلے گی جہاں تک مسلمانوں کا تعلق ہے. یہ کانفیڈنس بلڈنگ میجرز کا دھوکہ دے کے قتل کرنے کی سازشیں اجنادین میں بھی تھیں اور آج بھی پاکستان اور انڈیا ریلیشن شپ میں یہی سازشیں چل رہی ہیں. خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سیف اللہ ہے, روحانی تائید حاصل ہے. ظاہراً کوئی وجہ نظر نہیں آتی کہ اس بات پر اعتبار نہ کیا جائے, کوئی خرابی بھی نظر نہیں آتی. بیچ میدان جنگ میں جا کے دوسرے کمانڈر ان چیف سے ملا جا سکتا ہے, لیکن اللہ کی طرف سے اشارہ ہوتا ہے اور یہ اللہ کا مجاہد جلال میں آ جاتا ہے. گہری آنکھوں میں, نگاہوں میں اتنے غور سے جھانکتے ہیں کہ وہ قاصد کانپ اٹھتا ہے. خالد بن ولید اس کو تھریٹ کرتے ہیں کہ یاد رکھو اگر تم نے دھوکہ کیا میرے ساتھ تو میں تمہارا وہ حشر کروں گا کہ تم یاد کرو گے. خوف کے مارے وہ قاصد جان کی امان لے کر سارے راز بتا دیتا ہے. خالد بن ولید کو جب یہ آشکار ہوتا ہے کہ اصل کھیل کیا تھا تو پہلے تو آپ کو جلال آتا ہے, اور بلکہ آپ خود یہ ارادہ کرتے ہیں کہ تلوار لے کر جائیں اور پہلے تو ان 10 چھپے ہوئے رومت کو قتل کریں. مگر حضرت ابو عبیدہ ابن جراح نے صلاح یہ دی کہ آپ جانے کے بجائے زرار کو بھیجیے, اور زرار جا کے اس جگہ پر ان کو قتل کریں گے یا ان کو گرفتار کریں گے, اور اگلے دن کی اسکیم ویسی ہی رکھی جائے جیسے کہ تھی. لہٰذا اگلے دن جب خالد بن ولید وردان سے ملنے کے لیے میدان جنگ کے بیچ میں پہنچے تو اس سے پہلے رات کو حضرت زرار 10 ساتھیوں کے ساتھ جا کے ان رومنز کو قتل کر چکے تھے, اور ان کے یونیفارم میں, ان کی وردیوں میں, ان کے بختر اور آرمر پہن کر خود وہاں چھپے ہوئے تھے. اور جب وردان نے وہی شرارت کی جو اس کو کرنی چاہیے تھی, اس نے خالد بن ولید کو پکڑ لیا اور اپنے ساتھیوں کو آواز دی, تو خالد بن ولید سکون سے وہاں کھڑے رہے اور حضرت زرار تلوار ہاتھ میں لے کے 10 ساتھیوں کے ساتھ ان کو گھیر کے کھڑے ہو گئے. جب وردان نے یہ دیکھا کہ کھیل الٹ گیا تو صرف یہ بھیک مانگی اس نے خالد بن ولید سے کہ مجھے اپنے ہاتھ سے قتل کیجیے گا, زرار کے ہاتھوں نہ قتل کرائیے گا. خالد بن ولید اتنے جلال میں تھے, زرار کو صرف اشارہ کیا اور وردان کی گردن تن سے جدا کر دی گئی. اس کے بعد ایک عام حملہ اور ایک عام لڑائی, اور ظاہر ہے جب کمانڈر ان چیف پہلے ہی حملے میں قتل ہو چکا ہو تو اس کے بعد فوجوں نے پھر کیا ٹکنا ہے. پھر وہی ہوا جو ہوا, 70,000 رومن قتل ہوئے, 450 مسلمان شہید, اور اس کے بعد مسلمانوں کا رخ پھر دمشق میں مسلمان فوجوں کو 2 حصوں میں تقسیم کیا گیا. ایک طرف سیدنا خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ایک طرف حضرت ابو عبیدہ ابن جراح. دمشق کے لوگوں کو یقین تھا کہ قلعہ ان کی حفاظت کر لے گا, اور وہ کسی طرح بھی صلح کی شرائط پر آمادہ نہیں ہو رہے تھے. جو مار ان کو اجنادین میں یا اس سے پہلے کی چھوٹی چھوٹی جھڑپوں میں پڑی تھی, اس کے بعد وہ اتنے خوفزدہ تھے کہ باہر نکل کر جنگ بھی نہیں کرنا چاہتے تھے, کیونکہ دمشق ہی کا وہ واقعہ ہے کہ جب ان کے 6,000 سواروں کو سیدنا خالد بن ولید نے اس بری طرح کاٹا تھا کہ اس میں سے چند ایک ہی جان بچا کے واپس پہنچ سکے تھے. اب اس کیفیت میں حضرت خالد بن ولید محاصرہ خاصا طویل چلا, اور خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک موقع پر یہ موقع مل گیا کہ آپ دمشق شہر کے اندر داخل ہو جائیں. جب آپ دمشق شہر کے اندر داخل ہوتے ہیں اور لوگوں کو معلوم ہوتا ہے کہ خالد داخل ہو گئے, تو شہری جن کو اچھی طرح معلوم تھا کہ ایک طرف خالد ہیں دوسری طرف ابو عبیدہ ابن جراح, تو تمام شہر کے بڑے بڑے لوگ اس طرف دوڑے جس طرف ابو عبیدہ ابن جراح تھے, اور دروازہ کھول کر ان سے امن کی شرائط طے کر لی اور امان طلب کی. حضرت ابو عبیدہ نے ان کو امان دے دی, اور پورا شہر امان اور سکون کے ساتھ ان کو یہ اطمینان دلا دیا گیا کہ یہ اب مسلمان تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچائیں گے. لیکن دوسری طرف اس امان کی اطلاع خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نہیں تھی. وہ دوسرے دروازے سے دمشق میں داخل ہوئے تھے اور تلوار کے زور پر تھے, اور ایک عجیب و غریب کھیل یہ دیکھنے کو ملا کہ 2 مسلمان فوجیں دمشق کے عین چوک پر آ کر ملتی ہیں آپس میں. ایک امن سے داخل ہو رہی ہوتی ہے کیونکہ ابو عبیدہ ابن جراح امن دے کر آئے تھے اور ان کو نہیں معلوم تھا کہ دوسری طرف کیا ہو رہا ہے, اور خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تلوار سے خون ٹپک رہا تھا, اور آپ فتح کرتے ہوئے شہر کو یہاں تک پہنچے تھے. خالد بن ولید کا استدلال تھا کہ یہ میں نے تلوار کے زور پر یہ شہر فتح کیا. حضرت ابو عبیدہ ابن جراح کی دلیل یہ تھی کہ یہ شہر میں نے امان دے کر حاصل کیا. خالد بن ولید نے رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت ابو عبیدہ ابن جراح کی دلیل کو تسلیم کر لیا, اور یہ تمام شرائط مان لی گئیں کہ اس شہر کو امان دے دی گئی ہے. اس طرح مسلمانوں نے دمشق پہ بھی قبضہ کر لیا. لیکن دمشق کی جنگ کے دوران کچھ غیر معمولی واقعات اور ہوتے ہیں. مدینے میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہو جاتا ہے, اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی جگہ خلیفہ مقرر ہوتے ہیں. دمشق کی جنگ کے دوران ہی حضرت عمر نے ایک مکتوب حضرت ابو عبیدہ ابن جراح کے نام روانہ کر دیا تھا, جس میں حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کمانڈر ان چیف کی حیثیت سے معزولی کے احکامات تھے, اور یہ احکامات دے دیے گئے تھے کہ ابو عبیدہ ابن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی جگہ پر کمانڈر ان چیف ہوں گے.
ابو عبیدہ ابن جراح بہت زیادہ دکھی ہوئے اس خط سے، لیکن امیر المومنین کا حکم تھا اور ظاہر ہے پھر اس پہ تعمیل لازم تھی۔ جب یہ بات حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بتائی گئی، اب یہاں پہ یہ کمال دیکھیں ان کا، آپ صرف ان کا مقام دیکھیے اور ان کا سٹیچر دیکھیے اور وہ کارنامے دیکھیے جو وہ کرتے ہوئے آ رہے تھے۔ پورے عالم اسلام میں جو دھاک انہوں نے بٹھائی ہوئی تھی، دشمنوں پر جو دہشت طاری کی ہوئی تھی، جو مسلمانوں کو یہ یقین اور ایمان ہو چلا تھا کہ جس جنگ میں، جس فوج میں، جس لشکر میں خالد ہوں گے وہ شکست نہیں کھائے گا، وہ خالد جب ان کو یہ کہا جاتا ہے کہ آپ کو معزول کر کے ایک عام سپاہی بنایا جا رہا ہے، تو سر آنکھوں پہ تسلیم کرتے ہیں اس کو اور بہت اطمینان سے کہتے ہیں کہ اگر عمر کے لیے لڑتا تھا تو اب نہیں لڑوں گا، لیکن اگر اللہ کے لیے لڑتا تھا تو اسی طرح ایک سپاہی کی طرح اپنی ڈیوٹی انجام دوں گا۔ اور تاریخ نے دیکھا کہ اس کے بعد خالد کی تلوار اسی طرح چلتی رہی جس طرح ایک مجاہد اور ایک سپاہی کی تلوار چلتی ہے۔ یہ کیریکٹر تھا۔ مجھے آج بتائیے کہ دنیا کا کون سا آج کے ہمارے حکمرانوں میں، ہمارے لیڈرز میں، ہمارے جرنیلوں میں کون ایسا ہے جس کے پاس یہ کیریکٹر ہو کہ اگر اس کو راتوں رات سپاہی بنا دیا جائے تو اس کی سنسیریٹی، اس کے اخلاص، اس کے جذبہ قربانی، اس کے جذبہ شہادت میں کوئی کمی واقع نہ ہو۔ جب اس طرح کے کمانڈرز ہوتے ہیں جیسے خالد تھے، جب اس طرح کی فوجیں ہوتی ہیں کہ جو رات کے راہب اور دن کے شہسوار ہوتے ہیں، جب اس طرح کے سپاہی ہوتے ہیں جیسے زرار تھے، تو پھر نئی تاریخ مرتب کی جاتی ہے، نئی جنگی حکمت عملی لکھی جاتی ہے، نئے ڈاکٹرنز لکھے جاتے ہیں، اور پھر وہ تاریخ بنتی ہے کہ جیسے ہم روم اور پرشین امپائر کے خلاف اس وقت کی مسلمان فوجوں کی دیکھ رہے تھے۔ خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت ابو عبیدہ ابن جراح آپس میں بہت زیادہ ادب اور محبت کا تعلق تھا ان کا، اور جب خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سے یہ پوچھا کہ اب میرے لیے اگلا حکم کیا ہے، تب ابو عبیدہ ابن جراح نے اگلا حکم یہ دیا کہ آپ میرے نائب ہیں اور نائب کی حیثیت سے جنگ کی کمانڈ آپ کیا کریں گے۔ یعنی سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حکم کی تعمیل بھی ہو گئی، اور حضرت ابو عبیدہ ابن جراح نے جنگی حکمت عملی کے حوالے سے ایز کمانڈر ان چیف جو فیصلہ کیا کہ اپنی ساری کمانڈ اپنے سیکنڈ ان کمانڈ کو، اپنے 2IC کو سیدنا خالد بن ولید کو دے کر جنگ پھر بھی انہی کے حوالے رکھی۔ مسلمانوں کو دکھ ہوا، مسلمانوں کو ملال ہوا، ظاہر ہے خالد بن ولید کی قیادت لے لینا کوئی چھوٹی بات نہیں تھی، لیکن حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ خیال ہونا شروع ہو گیا تھا۔ آپ نے بعد میں اپنی وضاحت کی اپنے کہ لوگوں کو شاید یہ شک ہونے لگا تھا کہ فتح خالد کی وجہ سے ہوتی ہے اور اللہ پہ ان کا توکل کمزور ہو رہا تھا، اس لیے میں نے یہ قدم اٹھایا۔ میرے دل میں خالد کے لیے ذاتی طور پر کوئی دقت نہیں، اور بات کی گواہی تاریخ نے دی ہے بعد میں کہ خالد بن ولید اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد کے آپس کی، چونکہ یہ دوست تھے، آپس کے اختلافات ان کے تھے، لیکن اختلافات ان کے اللہ کے دین کے تحت تھے، کبھی کوئی ایسا اختلاف نہیں ہوا کہ جس سے فتنہ پھیلے یا کوئی دقت ہو، اور دونوں آپس میں بہت زیادہ عزت، محبت، پیار اور احترام کا رابطہ رکھتے تھے۔ یہ آپس میں دوست بھی تھے، تقریباً ہم عمر، اور دونوں ہی ماشاءاللہ جو پرسنالٹیز اگر آپ دیکھیں سیدنا عمر کی اور سیدنا خالد کی، تو یہ بات سمجھ میں آ جاتی ہے کہ یہ دو تلواریں اپنی اپنی جگہ پہ چمکتی تھی۔ دیکھیے دمشق فتح ہونے کے بعد اب بازنطینی حکمرانوں کو، بائزنٹائن حکمرانوں کو، ہرقل کو یہ یقین ہو چلا تھا کہ سیریا اب اس کے ہاتھ سے نکلنے والا ہے۔ ان کے لیے یہ ایسا دہشتناک خبر تھی، ایک ایسا نائٹ میئر تھا، ایک ایسا خواب تھا جس کا یہ تصور بھی کبھی نہیں کر سکتے تھے۔ وہ مسلمان جس کو کچھ عرصے پہلے تک یہ صرف پیسوں پہ اور روپے اور دولت پہ اور پہ ہی لالچ میں خرید کر یہ دھمکا ڈرا کے نکالنے کے موڈ میں تھے، اب حالت یہ تھی کہ ان کی اپنی سلطنت، ان کے اپنا امپائر، ان کے اپنے سلطنت کا سب سے خوبصورت اور زرخیز صوبہ ان کے ہاتھ سے نکلنے والا تھا، لیکن ابھی ان میں دم باقی تھا۔ تمام عیسائی دنیا میں، تمام بازنٹائن امپائر میں اعلان جنگ کرا دیا گیا، دنیا کے ہر کونے سے لشکر اور فوجی پہنچنا شروع ہوئے، اور جیسے ہم نے عرض کیا کہ پہلی صلیبی جنگ کی تیاری وہی کال دی گئی، کیونکہ اب بیت المقدس خطرے میں تھا اس کے بعد، کیونکہ بیت المقدس ان کے لیے ایک بہت بڑی متبرک جگہ ہے۔ ان کو یہ معلوم تھا کہ مسلمانوں نے جب دمشق پر قبضہ کر لیا ہے تو بیت المقدس اب ان کی زد میں ہوگا، دمشق دارالخلافہ تھا۔ اسی طرح جس طرح بعد کی آنے والی صلیبی جنگوں میں کالز دی گئی مسلمانوں کو اس ارض مقدس سے نکالنے کی، اسی طرح اس دور میں بھی ہرقل نے ایک عام اعلان جنگ کرایا اور لشکر پوری دنیا سے پہنچنا شروع ہوئے، اور ایک بہت بڑا لشکر جرار تیار کیا گیا، تقریباً 2.5 لاکھ جس کے اندر سپاہی تھے۔ اس سے بڑا لشکر بائزنٹائن امپائر نے اس سے پہلے تیار نہیں کیا تھا کسی دشمن کے خلاف۔ پرشینز بھی، یعنی جب ایرانی سلطنت سے بھی ان کے تصادم ہوا کرتے تھے تو وہ عراق کی سرحدوں تک، شام کی سرحدوں تک رہا کرتے تھے۔
اب ایک فیصلہ کن مارکے کا وقت آ گیا تھا جس کو تاریخ جنگ یرموک کے نام سے یاد کرتی ہے. اس پر انشاءاللہ آج ہم جنگ یرموک سے شروع کرتے ہیں. انسانی تاریخ میں کسی ایک جنگ نے اتنا فیصلہ کن کردار ادا نہیں کیا جتنا جنگ یرموک نے ادا کیا. اس بات میں کوئی شبہ نہیں ہے کہ آج جو تاریخ مرتب ہوئی ہے دنیا میں، اس کا تمام تر، اس کی بنیاد، اس کی جڑ، اس کی ایسنس، اس کی روح جنگ یرموک سے شروع ہوتی ہے. اگر جنگ یرموک میں بائزنٹائن امپائر یا صلیبی یا کروسیڈرز جو پوری دنیا سے جمع ہو کر آئے تھے وہ کامیاب ہو جاتے تو ان کا اگلا ہدف براہ راست مدینہ کی اسلامی ریاست تھی. مسلمانوں کو یہ بات معلوم تھی، لہٰذا جب یرموک پر دشمنوں نے اپنا اجتماع کرنا شروع کیا تو مسلمان مدینہ تک بے چین ہو گئے، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تمام مسلمان علاقوں سے مجاہدین طلب فرما کر یرموک کی طرف روانہ کیے، سیدنا خالد بن ولید اور سیدنا ابو عبیدہ بن جراح کی قیادت میں. اور رومنز نے بھی تمام بائزنٹائن امپائر میں اعلان جنگ کرایا، اور 2.5 لاکھ کے قریب ایک لشکر جرار تیار ہو کر مسلمانوں کے مقابلے کے لیے آیا. اس سے پہلے جیسے ہم نے عرض کیا کہ جنگ اجنادین میں ان کو شدید شکست دوچار ہونا پڑا تھا، دمشق ان کے ہاتھ سے نکل گیا تھا، اور یرموک میں اگر رومنز کو شکست ہوتی تو اس کا مطلب تھا کہ بیت المقدس اور شام کا صوبہ بائزنٹائن امپائر کے ہاتھ سے، ہرقل کے ہاتھ سے نکل جائے گا. یہ آخری امید تھی ان کی، اور اس کے بعد صرف مصر ان کے ہاتھ میں رہ جائے گا مڈل ایسٹ میں. شام تقریباً ان کے ہاتھ سے نکلا چلا تھا، اور ظاہر ہے پھر اسی وجہ سے انہوں نے اپنی جو لشکر یرموک میں وہ لے کر آئے، اس سے پہلے اتنا بڑا لشکر بائزنٹائن امپائر کی تاریخ میں جمع نہیں ہوا تھا. دریا یرموک کے کنارے لڑی جانے والی اس جنگ نے تاریخ کا پانسا پلٹ دیا. رومنز کو اپنی تعداد پر اتنا گھمنڈ اور غرور تھا کہ انہوں نے ایک فاش غلطی کی جو جنگی اور حربی حکمت عملی میں ایک ڈیزاسٹر کہا جا سکتا. انہوں نے جو یرموک کا میدان سلیکٹ کیا جہاں پہ اپنی فوجوں کو انہوں نے پڑاؤ ڈالنے کے لیے کہا، اس کے 3 اطراف میں دریائے یرموک تھا، اور ایک اطراف صرف سامنے سے کھلی ہوئی تھی جہاں پر فوراً مسلمان فوج آ کر براجمان ہوئی، مسلمانوں نے قبضہ کر لیا. صرف ایک خشکی کا ایک چھوٹا سا راستہ تھا جو رومن فوج کے پشت کی طرف جس کا راستہ نکلتا تھا، اور ان کا خیال یہ تھا کہ جب 2.5 لاکھ کی فوج کے ساتھ ہم 40,000 مسلمانوں کے مقابلے پر آئے ہیں تو پسپائی یا شکست کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. جیسے ہم نے عرض کیا، سیدنا خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو جنگی حکمت عملی تھی وہ اس قدر جدید اور اتنی نئی تھی کہ اس وقت کے تمام مروجہ جنگی قوانین اس کو سمجھنے سے قاصر تھے. یعنی ظاہراً کسی قانون کے مطابق 40,000 بے سر و سامان فوج 2.5 لاکھ کی فوج پر قابض نہیں ہو سکتی. اور ظاہر ہے یہی وہ گھمنڈ تھا، یہی وہ تکبر تھا، یہی وہ ایروگنس تھی کہ جو بڑی سپر پاورز کو ہوتی ہے جب وہ ایک چھوٹی فوج کے مقابلے پر آتے ہیں. مسلمانوں نے یرموک پر آنے سے پہلے ایک غیر معمولی کام کیا. اگین تاریخ انسانی میں اس کی مثال نہیں ملتی. جب مسلمانوں کو یہ معلوم ہوا کہ آپ مسلمان لشکر کو یرموک پہ جمع ہونا ہے اور مسلمان ان تمام علاقوں کی حفاظت نہیں کر سکتے جن پر مسلمان قابض تھے، کیونکہ فوجوں کو پورے علاقوں سے بلایا جا رہا تھا، ایک مرکز پہ جمع کیا جا رہا تھا، تو مسلمانوں نے تمام وہ جزیہ جو عیسائیوں سے لیا تھا اور مقامی آبادی سے لیا تھا ان کو واپس کرنا شروع کر دیا، یہ کہہ کر کہ ہم آپ کی حفاظت نہیں کر سکتے، جو وعدہ ہم نے آپ سے کیا تھے، جو معاہدات آپ کے ساتھ تھے ان کی ہم پاسداری نہیں کر سکتے، تو تمام آپ کو وہ وصول کی بھی دولت واپس کی جاتی ہے. انسانیت کی تاریخ میں کبھی آج تک ایسا نہیں ہوا کہ کسی فاتح قوم نے اپنی مفتوح قوم کے مسکین اور کمزور لوگوں کے ساتھ اتنا غیرت اور عزت کا سلوک کیا ہو. یہ وہ کردار تھا مسلمان فوج کا. دمشق اور اس کے علاوہ بصرہ اور جتنے آس پاس کے علاقوں کے قلعے تھے وہاں سے مسلمانوں نے فوجیں بلائیں، ان شہروں کے لوگوں کو ان کا جزیہ واپس کیا، اور ایک فیصلہ کن مارکے کے لیے دونوں فوجیں صف آرا ہوئیں یرموک کے میدان میں. یرموک کی جنگ 6 دن چلی. اس 6 دن کی جنگ نے تاریخ کا پانسا پلٹ دیا. یہ پہلا موقع تھا کہ جب مسلمانوں نے اپنی صف بندی قبائلی بنیادوں پہ کی. یعنی غیر معمولی بات تھی، کیونکہ جتنا دباؤ دیکھا جا رہا تھا دشمن کی طرف سے آئے گا، جتنا
یہ محسوس کیا جا رہا تھا کہ اس طوفان کو روکنا تقریباً ناممکنات میں سے ہوگا۔ بڑے بڑے جلیل القدر صحابہ فکر مند اور پریشان تھے۔ اس تمام کیفیت میں قیادت حضرت ابو عبیدہ ابن جراح نے سیدنا خالد بن ولید کے حوالے کر دی، اس بات کے باوجود کہ سپریم کمانڈر ابو عبیدہ ابن جراح تھے، لیکن وہ یہ دیکھ چکے تھے، یہ جان چکے تھے کہ اس موقع پر فوجوں کی ترتیب خالد ہی کے ہاتھ میں ہو سکتی ہے۔ فوج کو خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہزار کے تقریباً 40 دستوں میں تقسیم کیا، ہر ایک کے کمانڈر مقرر کیے، اپنے ہراول دستے کو الگ کیا، اپنا ریزرو الگ قائم کیا، میمنہ، میسرہ، قلب، جو رائٹ لیفٹ ونگرز، سینٹرل، ان تمام کو ری آرگنائز کیا، اپنے کمانڈرز اپوائنٹ کیے، اور ایک ایسی جنگ کی تیاری کی کہ جو اس سے پہلے خود سیدنا خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی نہیں لڑی تھی۔ آئیے تھوڑا سا مسلمان فوج کے بارے میں بھی دیکھیں۔ 2.5 لاکھ تو رومنز ہیں، تقریباً 40,000 کے قریب مسلمان فوج، اس میں 1,000 صحابہ تھے اور 100 کے قریب وہ صحابی تھے جو جنگ بدر میں شریک ہوئے ہیں۔ یعنی بدری صحابیوں کی اتنی بڑی تعداد اس سے پہلے کسی ایک جنگ میں اس کے بعد جمع نہیں ہوئی تھی۔ اس جنگ میں اکرمہ بن ابو جہل کے بیٹے تھے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ایمان کی دولت سے سرفراز کیا اور مسلمان فوج میں کمانڈر کے حیثیت سے متعین تھے زرار رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ابو عبیدہ ابن جراح، خالد بن ولید، بڑے بڑے مجاہد، بڑے بڑے سپہ سالار، بڑے بڑے نام، یعنی اسلام نے اپنے تمام جگر گوشے اس جنگ میں شامل کر دیے تھے، اور یہ تھریٹ مسلمانوں کو معلوم تھا کہ اگر یہاں پہ اللہ نہ کرے شکست ہوتی ہے تو پھر براہ راست رومن اپنا انتقام لینے کے لیے مدینے کی طرف چڑھائی کریں گے۔ بائزنٹائن امپائر نے پہلے ارادہ یہ کیا تھا کہ جس طرح مسلمان دستے پورے شام میں مختلف جگہوں پہ بکھرے ہوئے تھے اور ان کا ارادہ یہ تھا کہ بہت بڑی طاقت لے کے مسلمان دستوں کو گھیر لیا جائے اور ایک ایک کر کے ان کو اناہلیٹ کیا جائے، ختم کیا جائے، یہی حکمت عملی خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جنگ یرموک میں رومن فوج کے خلاف اپلائی کی۔ مسلمانوں کے پاس ظاہر ہے کیولری تھوڑی تھی، تقریباً 10 یا 12,000 کے قریب سوار تھے، باقی پیادے تھے، اور رومن فوج تقریباً 2.5 لاکھ کا لشکر تھا۔ یہاں پہ صرف اس صورت میں مسلمان کامیاب ہو سکتے تھے کہ جب کیولری کو بہت ہی موبائل طریقے پہ استعمال کیا جائے، یعنی اس سے پہلے کسی جنگ میں اس طرح کیولری کو استعمال نہیں کیا گیا جس طرح سیدنا خالد بن ولید نے اس جنگ میں استعمال کیا۔ جنگ گھمسان کی اور شدید، اتنی شدید کہ لڑائی کے تیسرے دن حال یہ ہو گیا تھا کہ مسلمانوں کی صفیں اکھڑ گئی تھی، اور آرمینین فوج جو اپنے بادشاہ کی کمانڈ میں لڑ رہی تھی اس حد تک آگے آ چکی تھی کہ مسلمانوں کے عورتوں کے خیموں تک مسلمان پیچھے ہٹ گئے تھے اور آرمینینز اور رومنز وہاں تک پہنچ چکے تھے۔ یہ بہت نازک موقع تھا، اگر اس موقع کے اوپر تھوڑا سا اور دباؤ مسلمانوں پر پڑتا تو مسلمانوں کے پاؤں کھڑ جاتے۔ یعنی پہلی مرتبہ اس پوری سیرین کیمپین میں مسلمان شکست کے اتنا قریب آئے تھے، لیکن اللہ کی طرف سے تائید یہ ہوتی ہے کہ دشمن کے کمانڈرز، ان کے جنرل اس ایڈوانٹیج کو پش نہیں کر سکے۔ دشمن کی کیولری اپنی جگہ پہ رہی، دشمن کی کیولری فلینکنگ اٹیکس نہیں کر سکی، اور جو انفینٹری نے، آرمینین انفینٹری نے جو پریشر بلڈ کیا تھا مسلمانوں کے خیموں پہ، مسلمانوں کی صفوں پہ، مسلمانوں کے سینٹر پہ، اس ایڈوانٹیج کو استعمال نہیں کیا جا سکتا دشمن کی طرف سے۔ لیکن اس سے بھی زیادہ جو غیر معمولی بات ہوتی ہے اس مقام پر مسلمان عورتیں اپنے خیموں کے ڈنڈے نکال لیتی ہیں اور ان تمام مسلمانوں کو اور مجاہدین کو مارنا شروع کرتی ہیں کہ جو میدان جنگ کے پریشر سے پیچھے ہٹ رہے تھے، اور عورتیں غیرت دلاتی ہیں مجاہدین کو اور مسلمانوں کو کہ واپس لوٹو اور جنگ میں شریک ہو جاؤ۔ اس موقع پر ایک فیصلہ کن موقع آ پہنچا تھا۔ اکرمہ بن ابو جہل بہت زور سے آواز لگاتے ہیں، من یبائی الموت، کون ہے جو موت پر میرے ساتھ بیعت کرتا ہے؟ یعنی اب سوسائیڈ آپریشنز کی باری آ گئی۔ حالات اس حد تک نازک ہو چکے تھے جس کو عام آج کی اصطلاح میں سوسائیڈ آپریشن کہا جائے۔ بنیادی طور پر خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فوج کے 400 نوجوانوں نے حضرت اکرمہ بن ابو جہل کی اس آواز پہ لبیک کہا، اور یہ دستے پھر جس جاں فروشی سے، جس جاں بازی سے لڑے، اس موقع پر تاریخ نے دیکھا کہ جنگ کا پاسا پڑ لٹنا شروع ہوتا ہے، اور وہ پریشر جو مسلمانوں کے خیموں تک پہنچ گیا تھا آہستہ آہستہ اس کو پیچھے ہٹانا شروع کر دیا جاتا ہے۔ مسلمان اپنی صفوں کو ری آرگنائز کرتے ہیں، مسلمان اپنی کیولری کو استعمال کرنا شروع کرتے ہیں۔ خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ پھر ری آرگنائز کر کے کیولری کو دشمن کی انفینٹری پہ اس طرح ڈالتے ہیں کہ انفینٹری دباؤ میں آ جاتی ہے،
اور جب دشمن کی کیولری موو کرتی ہے مسلمان کیولری کو روکنے کے لیے تو یہ کیولری ڈس انگیج کرتی ہے اور دشمن کی کیولری کو روک کر اس کو پیچھے ہٹاتی ہے، اور جب دشمن کی کیولری پیچھے ہٹتی ہے تو دوبارہ وہاں سے مسلمان کیولری ڈس انگیج ہو کے پھر انفینٹری پہ اٹیک کرتی ہے۔ موبائل کیولری کا اس طریقے سے فلینکنگ استعمال اس سے پہلے مسلمانوں نے کسی جنگ میں نہیں کیا تھا، اور خالد بن ولید کا یہ ملٹری جینیس تھا، یعنی اس طرح کے یہ مووز تھے کہ جو سٹن کر کے رکھ دیا، غیر معمولی طور پہ ششدر رہ گئے، دنگ رہ گئے دشمن کے تمام کمانڈرز کہ جب ان کی صفیں ایک ایک کر کے پلٹنا شروع ہوتی ہیں۔ اس سے پہلے ایک دن پہلے کچھ واقعات اور بھی ہو چکے ہوتے ہیں۔ جب وار کونسل بیٹھی ہوتی ہے، تمام صحابہ کی بیٹھ کے فیصلے کیے جا رہے ہوتے ہیں کہ رومنز کے ساتھ کس طرح مقابلہ کیا جائے، تو ایک غسانی ڈویژن ہوتا ہے جو تقریباً 60,000 عرب عیسائیوں کا کہ جو رومنز کے ساتھ وہاں موجود ہوتے ہیں جنگ میں، اور ان کی ڈیٹیچمنٹ ایک طرف الگ ہوتی ہے۔ خالد بن ولید یہ فرماتے ہیں کہ میں ان کو ایک سبق سکھاؤں گا کل، تاکہ یہ رومنز کا ساتھ دینا بند کرے، اور میں 30 مجاہدوں کے ساتھ جاؤں گا اور اس پہ حملہ کروں گا۔ اب جواب دیکھیے، وار کونسل بیٹھ کے فیصلہ یہ کرتی ہے کہ 60,000 کے مقابلے میں 30 مجاہد کم ہیں، اب 60 لے جائیے۔ یہ وہ غیر معمولی قوتیں، یہ وہ غیر معمولی جرت، اور اگلے دن وہ 60 مجاہد گئے اور ان 60,000 پہ انہوں نے حملہ کیا۔ تمام 60,000 کو تو ختم نہ کر سکے، لیکن جو روب اور دبدبہ قائم کر دیا، جو سائیکولوجیکل وار، جو سائیوپس میں انہوں نے فتح حاصل کی، اس نے بعد کے آنے والی جنگوں میں، بعد کے آنے والے دنوں میں بہت فیصلہ کن کردار ادا کیا۔ جب مسلمان 5ویں دن اس حالت پر پہنچ چکے تھے کہ رومن فوج تھک چکی تھی، ان کے جنرلز ہمت ہار چکے تھے، اور اس کا اشارہ مسلمانوں کو اس طرح ملا کہ رومن فوج کے کمانڈر نے حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف ایک پیغام بھیجا کہ جنگ کو ہم چند دنوں کے لیے روک دیتے ہیں تاکہ صلح کی پیس ڈیلز کی جا سکے، صلح کی شرائط طے کی جا سکے۔ جب یہ صلح کا مشورہ حضرت خالد بن ولید سے لیا گیا تو آپ نے اس کو فوراً رد کر دیا اور فرمایا کہ ہمیں اس قضیے کو ختم کرنے میں بہت زیادہ جلدی ہے، اب ہم زیادہ دیر نہیں کریں گے۔ اب یہ خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو واضح ہو چکا تھا کہ فیصلہ کن جنگ کا وقت آ پہنچا ہے، اور اب آپ یہ دیکھیے ایک غیر معمولی منوور جو انہوں نے کیا کہ اپنی تمام کیولری کو ایک جگہ جمع کیا، 8,000 مسلمان گھڑ سوار مجاہد ایک صف میں آ گئے، اور رات کی تاریکی میں آپ نے خاموشی سے 500 گھڑ سوار اس خشکی کے راستے پر بھجوا دیے جو رومن لشکر کے پیچھے تھا اور دریائے یرموک کے طرف بنتا تھا۔ یعنی خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یقین ہو چلا تھا کہ اگلے دن میں اس جنگ کو ختم کر دوں گا، اور جب رومن فرار ہونے کا راستہ اختیار کریں گے، 3 اطراف میں تو دریا ہے، صرف ایک طرف ان کو چھوٹا سا خشکی کا راستہ ملتا تھا، جب وہ اس طرف جانے کی کوشش کریں گے تو وہاں پہ حضرت زرار 500 گھڑ سواروں کے ساتھ ان کے منتظر ہوں گے۔ ابھی جنگ شروع بھی نہیں ہوئی ہے، اور حضرت خالد بن ولید کی کیلکولیشنز اتنی خوبصورت ہیں، اتنی مکمل ہیں کہ آپ نے پہلے ہی کمین گاہوں میں دشمن کی پشت پہ اس کی صفوں کے پیچھے حضرت زرار کو 500 گھڑ سواروں کے ساتھ چھپا دیا۔ پھر وہی ہوا جس کی توقع تھی۔ الحمدللہ جب اللہ کی تلوار چلنا شروع ہوئی ہے 6 دن، تو رومن پھر اس کو برداشت نہ کر سکے، ہزاروں کی تعداد میں کاٹے گئے، کوئی دریائے یرموک میں گرے، کچھ فرار ہونے کی کوشش کی، حتیٰ کہ ان کا کمانڈر ان چیف بھی اس جنگ میں قتل کر دیا گیا۔ اللہ کا خاص کرم نازل ہوا، مسلمانوں نے اور خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس بے دریغ طریقے سے قتل عام کیا رومنز کا کہ اس کے بعد ان کی کمر مکمل طور پر توڑ دی گئی۔ جب انہوں نے فرار کا راستہ اختیار کرنے کی کوشش کی تو آگے حضرت زرار اپنے 500 گھڑ سواروں کے ساتھ ان کے منتظر تھے، انہوں نے وہاں ان کو کاٹنا شروع کیا۔ الحمدللہ حضرت ابو عبیدہ ابن جراح نے جب مبارکباد دی خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ آ کر تو اس فتح کو فتح الفتوح کہا، یعنی جنگوں اور کامیابیوں کی کامیابی، فتوحات کی فتح۔ اور واقعی تاریخ اسلام میں جب سے مسلمانوں نے اپنی سرحدوں سے باہر نکلنے کے بعد کوئی ملٹری کیمپین شروع کی تھی تو یرموک سے زیادہ فیصلہ کن اور یرموک سے زیادہ خونریز جنگ جس میں مسلمان تقریباً شکست کھا گئے تھے، اور حضرت اکرمہ بن ابو جہل اگر ان کی موت پر بیعت 400 جوان نہ کرتے تو اس وقت جنگ کا پانسا نہیں پلٹا جا سکتا تھا۔ وہ زخمی تھے، حضرت اکرمہ اور ان کے بیٹے دونوں شدید زخمی تھے، بعد میں انہی زخموں کی کتاب میں لا کے شہید ہوئے، لیکن اس فتح کی خوشخبری حضرت خالد بن ولید نے ان کو خود سنائی، اور خود سنا کے لشکر نے جب اپنے آپ کو ری آرگنائز کیا، ری گروپ کیا، فتح کی خوشخبری جب مدینے پہنچتی ہے ماشاءاللہ تو یہاں خوشیاں منائی جاتی ہیں، اللہ کا شکر ادا کیا جاتا ہے۔ اب مسلمانوں کے پاس شام کا کوئی اور قلعہ ایسا نہیں تھا جو رکاوٹ ڈال سکتا۔ جب بازنطائن حکمران نے
یرموک میں شکست کا حال سنا تو اپنے تمام گھر بار، بیوی، بچوں اور ساز و سامان کے ساتھ قسطنطنیہ چلا گیا، اور جاتے جاتے الوداع کر گیا شام کو کہ اے شام کی سرزمین، آج سے تو میرے لیے دشمن ہے، اب دوبارہ میں تجھے کبھی نہیں دیکھ پاؤں گا۔ اور یہی ہوا، بیت المقدس شریف ایک آخری قلعہ رہ گیا تھا۔ اب یہاں سے مسلمان دستے سیدنا خالد بن ولید اور ابو عبیدہ بن جراح کی قیادت میں بیت المقدس پہنچتے ہیں۔ بیت المقدس کا محاصرہ کر لیا گیا، لیکن وہاں کے لوگوں نے یہ دیکھ لیا تھا کہ اب جنگ محال ہے، امن کی شرائط طے کی گئی، لیکن شرط انہوں نے یہ لگائی کہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ مدینے سے خود تشریف لا کر بیت المقدس کا قبضہ اپنے ہاتھ میں لیں۔ یہاں سے وہ مشہور واقعہ شروع ہوتا ہے کہ جب حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ مدینہ شریف سے چلنا شروع کرتے ہیں، صرف ایک غلام کو ساتھ لیتے ہیں اور ایک اونٹ ہوتا ہے۔ آدھے رستے سیدنا عمر اونٹ پر سواری کرتے ہیں اور آدھے رستے پیدل چلتے ہیں جب ان کا غلام اونٹ پر سواری کرتا ہے۔ اور جب بیت المقدس شریف پہنچتے ہیں تو حال یہ ہوتا ہے کہ سیدنا عمر کے پیدل چلنے کی باری تھی اور ان کا غلام اونٹ پر بیٹھا ہوا تھا۔ اس شان سے مسلمانوں کے خلیفہ اور عراق اور شام کے فاتح، مسلمان سپریم کمانڈر بیت المقدس کے دروازے پر پہنچتے ہیں۔ عیسائیوں کی کتابوں میں یہ لکھا ہوا تھا کہ جو فاتح شہر کو قبضہ کرے گا، فتح کرے گا، وہ اسی شان سے چلتا ہوا آئے گا کہ اس کے نوکر اور غلام اونٹوں پہ اور وہ پیدل چل رہا ہوگا۔ بہت محبت اور پیار کے ساتھ پورا شہر حوالے کر دیا گیا سیدنا عمر کے۔ ایک عیسائی گرجے میں جب مسلمان سیدنا عمر کے ساتھ اس کی زیارت کر رہے تھے، اس کو دیکھ رہے تھے، تو نماز کا وقت ہو چلا۔ اس عیسائی نے کہا سیدنا عمر سے کہ آپ یہی نماز ادا کر لیجئے۔ حضرت عمر نے فرمایا کہ اگر میں نے یہاں نماز ادا کر لی تو اس کے بعد تمام گرجے اور عبادت گاہیں مسلمان مسجدوں میں تبدیل کر لیں گے۔ حضرت عمر نے باہر نکل کر نماز ادا کی، اور وہ جگہ بعد میں وہاں پر ایک مسجد بنا دی گئی جسے مسجد عمر کا نام دیا گیا۔ کئی سو سال کے بعد جب صلیبیوں نے بیت المقدس پر قبضہ کیا صلیبی جنگوں میں، تو یہ مسجد عمر وہ مقام ہے کہ جہاں مسلمانوں کا خون گھوڑوں کے گھٹنوں تک آ گیا تھا۔ چند سو سال پہلے جب سیدنا عمر نے بیت المقدس شریف فتح کیا، اس وقت ایک ایک فرد کو امان دے دی گئی، اور جب تمام مقامی آبادی جس نے یہ خواہش کی کہ ہم یہاں سے نکل کر قسطنطنیہ جانا چاہتے ہیں، تو ان کو پورے راستے پہرے بٹھا دی گئے سمندر تک کہ کسی کا مال و اسباب نہ لوٹا جا سکے، نہ کسی کی عزت پہ ہاتھ ڈالا جا سکے۔ اس حفاظت اور اس عدل اور اس شان کے ساتھ تمام ان غیر مسلموں کو کہ جو امن کی شرائط کے تحت نکل کے جانا چاہتے تھے، ان کو جانے کی اجازت دے دی گئی۔ بیت المقدس شریف کی فتح کے بعد صرف حمص کا ایک شہر رہ گیا تھا، اور وہ بھی بہت جلدی مسلمانوں نے فتح کر لیا۔ حضرت ابو عبیدہ بن جراح نے اس کو اپنا مرکز بنایا۔ حضرت عمر بیت المقدس کی فتح کے بعد واپس مدینہ تشریف لے آئے، لیکن کچھ ہی عرصے کے بعد ایک فتنہ اور کھڑا ہوا کہ جب رومنز نے ایک آخری کوشش کی، 2 لاکھ کا لشکر جرار تیار کیا اور مصر کے راستے حملہ آور ہونے کی کوشش کی شام کی طرف، اور خصوصاً حمص کے شہر کی طرف، جہاں پہ حضرت ابو عبیدہ بن جراح سیدنا خالد بن ولید اپنے چھوٹے سے لشکر کے ساتھ قیام فرما رہے تھے۔ انتہائی پریشانی اور گھبراہٹ مسلمانوں میں پیدا ہو گئی۔ حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وار کونسل طلب کی، مشورہ طلب کیا گیا، اور یہ فیصلہ کیا گیا کہ پوری مملکت سے امداد طلب کی جائے، حتیٰ کہ خلیفہ کو بھی خط لکھے گئے، اور یہ فیصلہ کیا گیا کہ قلعہ بند ہو کے لڑا جائے گا۔ حضرت خالد بن ولید کے سامنے جب یہ پروپوزل دیا گیا تو آپ جلال میں آ گئے۔ آپ نے قسم کھائی کہ آپ کبھی بھی قلعہ بند ہو کے جنگ نہیں کریں گے، اور درخواست کی حضرت ابو عبیدہ سے کہ ہمیں اجازت دیجئے کہ ہم باہر نکل کر کھلے میدان میں دشمن کا مقابلہ کریں، اس سے بڑے بڑے لشکروں کو ہم پہلے تباہ کر چکے ہیں، یہ بہت معمولی بات ہے۔ ان کے ساتھ جو شاہ سوار تھے وہ تمام اس بات پہ راضی ہوئے کہ کھلے میدان میں جنگ کی جائے گی۔ حضرت ابو عبیدہ بھی راضی ہوئے، اور مسلمانوں نے حمص کے شہر سے باہر نکل کر اپنی صفیں آراستہ کی۔ خالد بن ولید کو ایک مقدمۃ الجیش کے ساتھ، یعنی ایک ہراول دستے کے ساتھ آگے بھیجا گیا کہ جا کے دشمن کی نقل و حرکت معلوم کریں، اور آپ یقین کریں گے پھر اس کے بعد کیا ہوا۔ صرف اپنے چھوٹے سے کیولری کے ساتھ، چھوٹے سے ہراول دستے کے ساتھ، ایک بڑے فائٹنگ پیٹرول کے ساتھ خالد بن ولید جاتے ہیں صرف جائزہ لینے کے لیے، اور دشمن پر اس طرح ٹوٹ کے گرتے ہیں کہ 2 لاکھ کا لشکر صاف کر دیتے ہیں۔ اور جب حضرت ابو عبیدہ بن جراح اپنے صفوں کی ترتیب دے رہے ہوتے ہیں دشمن سے مقابلے کے لیے، تو خالد واپس آ کے اطلاع دیتے ہیں کہ دشمن کا صفایا کر دیا گیا۔ ابو عبیدہ بن جراح سجدے میں گر جاتے ہیں،
اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں اور اللہ کی تلوار نے ایک دفعہ پھر اللہ کے دین کی آبرو رکھی۔ خالد بن ولید اس کے بعد حمص میں ہی قیام فرماتے ہیں، ان کا پورا خاندان، ان کے بچے، لیکن نائب کمانڈر کی حیثیت سے ان کا عہدہ اپنی جگہ پہ قائم تھا۔ اللہ تعالیٰ نے جو ان کو آسودگی، جو مال، جو ان کو غنیمت میں سے حصہ ملا کرتا تھا، خود چونکہ اعلیٰ ظرف اور تقسیم کرنے والے تھے، یتیموں بیواؤں مسکینوں کی مدد کرنے والے تھے، اور جس پر دل آتا تھا اس پہ بے درے خرچ بھی کرتے تھے۔ بہت سارے لوگوں نے اس کی شکایتیں بھی پھر آپ کرنا شروع کی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ حضرت خالد بن ولید اسراف کرتے ہیں مال میں۔ یہ شکایتیں جب حضرت عمر تک پہنچی پھر آپ نے اس پر کچھ فیصلہ کیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس جب حضرت خالد بن ولید کی بہت زیادہ شکایتیں پہنچنا شروع ہو گئیں، اور اس سے پہلے بھی حضرت عمر کو یہ خیال تھا جس کی وجہ سے آپ نے حضرت خالد بن ولید کو معزول کیا تھا سپہ سالاری سے، کہ لوگوں کو بہت زیادہ ایمان ہونے لگا تھا خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اوپر، اور حضرت عمر کا خیال یہ تھا کہ اس سے شاید اللہ کے توکل پر بھروسہ اور اللہ کے بھروسے پر کمی واقع ہو، تو حضرت خالد بن ولید کو جنگی خدمات سے معزول کر دیا گیا اور ان کو مدینہ طلب کیا گیا تاکہ بات چیت کی جائے۔ اس سے خاصا اختلاف پیدا ہو گیا مسلمانوں میں، غم و غصہ بھی ہوا، اختلاف بھی ہوا، آپس میں خاصے اختلافات بھی پیدا ہو گئے، لیکن خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے ہر موقع پر خلیفہ کے حکم کی اطاعت کی، جو احکامات ان کو دیے گئے، کسی قسم کی کوئی خانہ جنگی، کسی قسم کا کوئی اختلاف، کسی قسم کا کوئی جھگڑا، اور اس اللہ کے مجاہد نے سیف اللہ نے اپنی باقی زندگی حمص میں گزارنے پر ترجیح دی، اور حمص کے شہر میں ہی آپ نے 21 ہجری میں انتقال فرمایا۔ وہ آپ کے انتقال کا ہی واقعہ تھا کہ جب اس کی اطلاع مدینہ پہنچتی ہے تو گھر گھر کوہرام مچ جاتا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب حضرت خالد بن ولید کے انتقال کی اطلاع پہنچی تو آپ خود بھی سخت رنجیدہ ہوئے، اور آپ نے اہل مدینہ کو اجازت دی کہ خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابو سلیمان کے اوپر رویا جا سکے۔ حضرت خالد بن ولید کو جب قبر میں اتارا جا رہا تھا تو صحابہ تو رو رہے ہی تھے، ان کا گھوڑا اشقر جس کے اوپر تمام جنگیں انہوں نے لڑی تھیں، دیکھنے والوں نے دیکھا کہ اشقر کی آنکھ سے بھی آنسو جاری تھے۔ ایک گھوڑے کا اپنے سوار کے لیے، اپنے مالک کے لیے عشق اور پیار اور محبت کا یہ منظر بہت زیادہ حیران کن تھا لوگوں کے لیے۔ خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ترکے میں صرف ہتھیار، تلواریں، زریں اور نیزے نکلے، اور ایک غلام وفادار جو ان کے ساتھ ہمیشہ سے رہا تھا۔ اللہ کی یہ تلوار جس نے 2 بڑی عظیم الشان سلطنتوں کے چراغ بجھائے، رومن اور پرشین امپائرز، جب اس کا انتقال ہوتا ہے تو اس کے ہاتھ خالی تھے، جو کچھ اس نے کمایا اس نے اللہ کی راہ میں تقسیم کر دیا، ساری زندگی میدان جنگ میں گزاری۔ کوئی جمعہ، صحابہ بعد میں قسم کھاتے ہیں کہ کوئی جمعہ ہم نے ایسا نہیں پڑھا شام میں اور عراق میں کہ 2 جمعوں کے درمیان ہم کوئی نئی جگہ فتح نہ کر لیتے تھے، اور بڑے بڑے جلیل القدر صحابہ نے اس بات کی گواہی دی اس روحانی تعلق کی جو حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے تھا۔ حضرت طلحہ نے ایک موقع پر یہ واقعہ بھی بیان کیا، اور حضرت طلحہ ان صحابہ میں سے ہیں جو عشرہ مبشرہ میں سے ہیں۔ عشرہ مبشرہ میں پہلے 4 خلفاء، سیدنا ابوبکر، سیدنا عمر، سیدنا عثمان، سیدنا علی، حضرت سعد، سعید، طلحہ اور زبیر اور عبد الرحمن بن عوف اور عبد الرحمن اور ابو عبیدہ بن جراح، یہ 10 صحابہ۔ حضرت طلحہ نے یہ واقعہ سنایا صحابہ کو بعد میں کہ ایک موقع پر خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو 40 سواروں کے ساتھ رومیوں کے علاقے میں بھیجا گیا، اور وہ دشمن کی بہت بڑی فوج کے نرغے میں آ گیا، اور واقعی ان کی صورتحال بہت خطرناک ہو گئی تھی۔ اس موقع پر حضرت ابو عبیدہ ابن جراح کو خواب میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، اور آپ نے ان کو آگاہ کیا کہ اس مقام پر خالد پریشانی میں ہے، جاؤ اس کی مدد کر۔ حضرت ابو عبیدہ ابن جراح ایک لشکر لے کر گئے، خالد کی مدد کی وہاں پر۔ یہ وہ روحانی تعلق تھا حضرت خالد بن ولید کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، جس کی برکت ہم پہلے بھی بات کر چکے ہیں کہ حضرت خالد ہر وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ مبارک کچھ ان کے بال شر جو حج کے موقع پہ حضرت خالد نے اٹھائے تھے، اپنی ٹوپی میں سی کے پرو کے اپنے سر سے لگا کے رکھتے تھے، اپنے جسم سے ہر وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ لمس ان کے ساتھ قائم رہتا تھا، اور وہ ان کی اصل طاقت تھی جس کو وہ خود اکنالج کرتے ہیں۔ حضرت خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سر سے جب وہ ٹوپی گر گئی تو آپ نے اس کے لیے پوری جنگ مسلط کی، کاؤنٹر اٹیک کیا، رومنز کے اوپر حملہ کیا، شہید کروائے لوگ، لیکن وہ ٹوپی ریکور کی، اور جواب یہی دیا کہ تم اس کو ٹوپی سمجھتے ہو، یہ میری اصل قوت اور طاقت کا سر چشمہ ہے، اللہ اس کے ذریعے مجھے فیض و برکات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دیتا ہے۔ حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ والے واقعے میں بھی
کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو ڈائریکٹ کیا، ان کو ہدایت دی کہ جاؤ خالد کی مدد کرو، بہت بڑی دلیل ہے، اور یہ گواہی حضرت طلحہ کی دی ہوئی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک خاص تعلق اللہ کی اس تلوار سے تھا جس کو اللہ کی تلوار بنانے میں خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا خیر شامل تھی۔ اب حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تمام زندگی پہ نظر ڈالیے اور ہم اس بات کا تجزیہ کرتے ہیں کہ وہ کیا فیکٹرز تھے جن کی وجہ سے قبیلہ قریش کا ایک جنگجو، ایک جانباز، انسانی تاریخ کا سب سے عظیم و شان جنرل اور کمانڈر اور اسٹریٹجسٹ بنا۔ اس میں کوئی شبہ نہیں کہ ان کی جنگی حکمت عملی غیر معمولی ہوا کرتی تھی۔ انہوں نے جو طریقہ جنگ ایجاد کیا وہ اس زمانے کے لحاظ سے کئی سو سال آگے تھا۔ ان کی جنگی حکمت عملی اس وقت کے اعلیٰ ترین ذہن بھی نہیں سمجھ پاتے تھے، چاہے ان کا تعلق پرشین یا رومن امپائر سے کیوں نہ ہو۔ ان کی ذاتی دلیری، ان کی جرأت، ان کی شجاعت، ان کا خطرات میں کود پڑنے کی عادت اور جنون اور دیوانگی کی حد تک یہ شوق کہ وہ میدان جنگ میں اللہ کی راہ میں جہاد کریں، یہ بہت بڑے بڑے فیکٹرز تھے جنہوں نے خالد بن ولید کو خالد بن ولید سیف اللہ بنا دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کا والہانہ عشق اور تعلق اور محبت اور ایک روحانی کیفیت، اور بعض کتابوں میں تو یہ بھی لکھا ہوا ہے کہ وہ صاحب کشف و کرامت مجاہد تھے۔ ان کے وجود سے اس سے بڑی کرامت اور کیا ہو سکتی ہے کہ جب وہ یہ فیصلہ کریں کہ میں 30 مجاہدین کے ساتھ 60,000 کے لشکر پہ حملہ کروں گا، اور جو ان کے ساتھ ساتھی مشورہ دینے والے ہیں وہ یہ مشورہ دیتے ہیں کہ 30 کم ہے، تم 60 لے جاؤ۔ وہ کون سے ایسے راز تھے جو ان لوگوں کو معلوم تھے، جو آج کے تاریخ دانوں کو نہیں معلوم؟ وہ کون سی ایسی قوتیں تھیں جو ان کے ساتھ کام کیا کرتی تھیں، جو آنکھوں سے نظر نہیں آتی تھیں؟ ورنہ اگر ظاہر میں دیکھا جائے تو یہ صرف دیوانگی ہے، ممکن نہیں ہے کہ کوئی اس طرح کی جنگی حکمت عملی تیار کرے اور اس پہ عمل بھی کرے جب تک کہ اس کو ایمان اور جنون کی حد تک یہ یقین نہ ہو کہ کچھ روحانی قوتیں میرے ساتھ ہیں اس معاملے میں۔ اسلام کی تاریخ اٹھا کے دیکھیے، اس کے بعد آنے والے تمام وہ غازی جنہوں نے تاریخیں مرتب کی، جنہوں نے قوموں کو فتح کیا، جنہوں نے اپنے نام پتھر سے کندہ کرائے ہیں، وہ تمام کے تمام صرف ظاہری اسباب پر بھروسہ نہیں کرتے تھے۔ ان کے پاس کچھ غیر معمولی، کچھ روحانی قوتیں بھی ان کے ساتھ ہوا کرتی تھیں، جو وہ فیصلہ کن ہوتی تھیں اس تاریخ کو مرتب کرنے میں جو آج ہم ان سے منسوب کرتے ہیں۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ پہلے جانباز تھے، وہ پہلے شاہین تھے جنہوں نے عالم اسلام کی سرحدوں کو جزیرہ نما عرب سے باہر پھیلانے میں کردار ادا کیا۔ اس کے آپ کے بعد آنے والے سینکڑوں غازیوں نے یہی رستہ اختیار کیا۔ عالم اسلام کی سرحدیں وسیع سے وسیع تر ہوتی چلی گئیں، اور جن تمام بڑے بڑے غازیوں نے وہ کارنامے انجام دیے، ہر ایک کے ساتھ جنگی حکمت عملی، دلیری، شجاعت، جانبازی، وہ سارے فیکٹرز موجود تھے، اور ساتھ ساتھ جو قدر مشترک اور ان کی سیدنا خالد بن ولید کے ساتھ تھی وہ روحانی قوت تھی جو ان کو پراسرار بناتی تھی۔ یہیں پہ علامہ اقبال نے انہی لوگوں کا تعارف کرایا، یہ غازی یہ تیرے پراسرار بندے، جنہیں تو نے بخشا ہے ذوق خدائی، دو نیم ان کی ٹھوکر سے صحرا و دریا، سمٹ کر پہاڑ ان کی ہیبت سے رائی۔ یہ غیر معمولی وجود تھے، پراسرار لوگ تھے۔ آج بھی اگر اسلام میں، اسلامی تحریکوں میں کوئی تبدیلی لانا چاہتا ہے تو یہ بات یاد رکھیے گا، جب تک اپنے وجود میں وہ پراسرار پہلو داخل نہیں کریں گے، جب تک علامہ اقبال کے یہ غازی نہیں بنیں گے، دو نیم جن کی ٹھوکر سے صحرا و دریا، آپ کی ظاہری کوششوں میں وہ برکت نہیں آئے گی جو تبدیلی لے کر آتی ہے۔ انشاءاللہ آئندہ اور غازیوں اور پراسرار لوگوں کی داستانوں کے ساتھ۔ وعلیکم